لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم شیعہ کے خلاف بات کرنے لگیں، اور بالکل بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی امپریشن یہ لیا جائے کہ دس پوڈ کاسٹ از اسپریڈنگ ہیٹ اسپیچ اور سم تھنگ لائک دیٹ، کیونکہ وی شوڈ فوکس آن کہ اس واقعے سے لیسنس کیا مل رہے ہیں اور اس واقعے کے جو اوتھینٹک انسیڈنٹس ہمیں مل رہے ہیں، لیٹس فوکس آن دیٹ. اس کے جو سورسز ہیں وہ کون سے بنیادی سورسز ہیں، خاص طور پہ جب ہم نے ایک ان بائسڈ اوپینین یا نیریٹو فارم کرنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے. کربلا کا ایونٹ اٹ ٹیچز اس سو مینی تھنگس. ایک طرف ہم ہیومن ایموشنز کی پیک دیکھتے ہیں، ایموشنز لائک گریف، سورو، ہارٹ بریک. پھر ہم انسانی رویے دیکھتے ہیں، ٹریچری، جس طرح دھوکہ دیا گیا. دیکھیں آپ کے ذہن میں آلریڈی پکچر ہے اور آپ اس پکچر کے اندر کچھ سیگمنٹس حدیث سے لے کے اس کو ویریفائی اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں، تو آپ ایک بائسڈ اوپینین کریٹ کر رہے ہیں. ایک آپ کنفرمیشن، یہ سلیکٹیو بائس جو ہے نا اس کو آپ جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پوری جو ایک نیریٹو کو زیرو کریں، نگیٹ کریں اور آپ بالکل زیرو سے حدیث سے ایک نیریٹو بنانا شروع کریں. دیٹس امپاسبل. آپ نہیں کر سکتے. آپ کر کے دیکھ لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو. کوئی برائب سے بک گیا، کوئی پیرنٹس کی ایموشنل اس اسپیچ سے واپس آ گیا، سارے پیچھے ہٹتے گئے یہاں تک کہ ہی واز لیفٹ الون. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان کی محبت سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے. تو جب عباسڈ کیلیفیٹ آئی تو اس میں جو ہسٹری لکھی گئی obviously it was biased and because of this reason political influence تھا عباسڈس کا، اور آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی انہوں نے بہت تکلیف سہی ان لوگوں کے تھرو. ان لوگوں نے بہت دغے دیے، دھوکے دیے، آپ کو تنگ کیا، آپ کے لیے مشکلات کریٹ کی. اور یزید کی یہاں پہ کیا انٹینشن تھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل کہ وہ کیا چاہتا تھا. کیا وہ اس نے یہ آرڈر دے کر بھیجا تھا کہ اللہ معاف کرے حضرت حسین اگر آئیں تو انہیں تم نے جو ہے وہ قتل کر دینا ہے، یا واٹ ہی وانٹیڈ؟ یزید کو بالکل کلین چٹ دے دینا یہ ٹھیک غلط ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ ایکسٹریمزم ہے کہ ڈو یو لو یزید؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین اے پرسن آف ایمان سبحان اللہ لو یزید. اور پھر اس نے پوچھا کہ دین ڈو یو پٹ لانا آن ہم؟ کیا آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیے، یعنی ہم کدھر لے گئے اس واقعے کو، ہم نے کیا بنا دیا ہے اس واقعے کو، ہم نے اتنا کمرشلائز کر دیا ہے. مطلب واٹ آر وی ڈوئنگ اینڈ ویئر آر وی گوئنگ؟ اور رسپیکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا میڈیا آپ دیکھ لیجئے، مطلب کبھی اتنی جو ہے اتنی غیرت تو ہوتی تھی نا کہ اس واقعے کو ہی چلو لے کر جو ہے وہ سروں پہ دوپٹے آ جاتے تھے، یا تھوڑا سا میڈیا جو ہے وہ چیزیں کنٹرول کرتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں موویز لانچ ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس واقعے کو لے کے بہت سی عجیب و غریب چیزیں. مگر بھائی کربلا کا ایونٹ اٹ ٹیچز اس سو مینی تھنگس. ایک طرف ہم ہیومن ایموشنز کی پیک دیکھتے ہیں، ایموشنز لائک گریف، سورو، ہارٹ بریک. پھر ہم انسانی رویے دیکھتے ہیں، ٹریچری، اور جس طرح دھوکہ دیا گیا، جس طرح سے پھر گئے کوفہ کے لوگ. دیٹ واز ریئلی ہارٹ بریکنگ. اور پھر کچھ ہم پولیٹیکل ٹرموائل بھی دیکھتے ہیں اور مورل کریج بھی دیکھتے ہیں اوبیسلی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا. سو واٹ آر سم آف دا لیسن؟ اس پہ تو ہم انشاءاللہ ہم آئیں گے، بات کریں گے، کیونکہ پرٹیکولرلی میں اس پوڈ کاسٹ کو لے جانا بھی اس ڈائریکشن میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کے لیے، آج کی یوتھ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اور اس پورے واقعے میں انشاءاللہ کانفلکٹ سے ہٹ کر کیا بینیفٹس ہیں. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ جو سنی سورسز ہیں، اہل سنہ والجماع، جو ہماری سورسز ہیں اباؤٹ دس انسیڈنٹ، مطلب اگر میں یہ واقعہ کسی سے ڈسکس کر رہا ہوں تو کیا سورسز میں یوز کروں جس میں اس واقعے کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے، اس کی ڈیٹیلز پتہ لگتی ہیں، سو دیٹ وی کین اوائڈ سچ ڈیٹیلز جن کو بہت زیادہ آئی تھنک ان نیسیسری ڈیٹیلز یا جو اوتھینٹک ڈیٹیلز نہیں ہیں. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیز تھنگس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. علی بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے خاص طور پہ اس واقعے کی اور واقعہ کربلا، دا میسیکر آف کربلا، جو ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ایک ہماری تاریخ کا آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اس کے جو سورسز ہیں وہ کون سے بنیادی سورسز ہیں، خاص طور پہ جب ہم نے ایک ان بائسڈ اوپینین یا نیریٹو فارم کرنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے.
تو ہمارے پاس اگر ہم سنیوں کی بات کریں، سنی ٹریڈیشن کی بات کریں اور اس طریقے سے شیعہ ٹریڈیشن کی، تو ہمارے پاس دو نیریٹیوز ہیں پرائمرلی. ایک وہ ہے ظاہر ہے جس کو ایک شیعہ ٹریڈیشن کو ماننے والے یا جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنا نیریٹیو جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہمارے ہاں سنی گروہ ہے جن کا اپنا ایک نیریٹیو ہے. اب جو کتابیں ہیں، معذرت کے ساتھ اردو یا انگلش کے اندر ابھی تک میری ذہن میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے پرسنلی کنسلٹ نہیں کیا کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ڈائریکٹلی اس پورے مسئلے کو تھورلی ڈسکس کیا ہو اگر ہم سنیوں کی بات کریں. لیکن جو میں نے ذاتی طور پہ جب میں نے اس مسئلے کو تھوڑا سا پڑھا یا اسٹڈی کیا، جو میری پرائمرلی ریلائنس تھی وہ معروف کتاب ہے العواصم من القواسم. ایک کتاب ہے فی تحقیق مواقف الصحابتی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب ہے قاضی ابو بکر ابن العربی کی. ایک ہیں ابن عربی اور ایک ہیں ابن العربی، یہ دونوں الگ لوگ ہیں. تو ابن العربی کی جو یہ کتاب ہے ان کی کتاب تھی، اور اس کی تحقیق کی ہے یا تعلیق اس پہ کی ہے ایک بہت معروف اسکالر ہیں، مورخ ہیں، ان کا نام ہے علامہ محب الدین خطیب رحمہ اللہ تعالی عنہ. اور اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، جس کتاب کو ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ محمد سلیمان کیلانی ہیں، اور یہ غالباً لاہور سے گجرانوالہ سے چھپی یہ کتاب. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک علمی کتاب ہے، کلاسیکل. اگر آپ اردو میں کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر عربی میں اسٹڈی کرے تو بہت اچھا ہے. تو اس کے اندر خاص طور پہ تھورلی صحابہ کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، یا صحابہ کے جو آپس میں پولیٹیکل ڈفرینسز تھے وہ کیا تھے، اور ان میں کیا کیا یعنی آرگیومنٹس تھے. جن بھی صحابہ نے کوئی پولیٹیکل آرگیومنٹ اپنا بنایا تو اس کی بیسس کیا تھی، فاؤنڈیشنز کیا تھی، وہ اس کتاب میں تھورلی ڈسکس ہوئی ہیں. اور جیسے میں بتایا کہ محب الدین خطیب رحمہ اللہ کی اس پہ جو تعلیق ہے بڑی اہم ہے، اور میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. تو محب الدین خطیب جو ہیں انہوں نے اس کتاب کی تعلیق کے اندر ایک بہت اہم بات کی، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ جو ہے مسلمانوں کی، جو خاص طور پہ سنیوں کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں، بلکہ ہم مسلمانوں کی اوور آل بات کر لیں تاریخ کی، تو انہوں نے کہا 3 قسم کے گروہوں نے اسلامک ہسٹری کو محفوظ کیا ہے اگر ہم کلاسیکل ٹائمز کی بات کریں. پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے بنو امیہ کے دشمنی کے اندر انہوں نے تاریخ کو لکھا، محفوظ کیا. یعنی بنو امیہ کے بعد عباسڈس کا جو ٹائم ہے، بنو امیہ کا ٹائم تقریباً 1 سینچری ہے، تقریباً 100 سال کا. تو بنو عباس یعنی عباسڈس کے ٹائم میں خاص طور پہ تاریخ، اسلامی تاریخ جو ہے اس کو کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا، اور ظاہر ہے دے وانٹیڈ دا فیور آف دی عباسڈس ایٹ دیٹ ٹائم. اور عباسڈس آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ بنو امیہ کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اور انہوں نے بنو امیہ کو بری طریقے سے، یعنی سے کہتے ہیں نا، ان کی حکومت کو ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسلامک امپائر کو کلیم کیا. تو ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف جو ہے بہت زیادہ لکھا اور تاریخ کو قلم بند کیا. تو ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ امیدز کی اگر ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ اسلامک ہسٹری کے اندر جب بھی امیدز کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا بنو امیہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایک بہت ہی نیگیٹو سینس میں بات کی جاتی ہے، اور ایک قسم کا بائس آپ کو نظر آتا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر کوئی بندہ تھورلی اسٹڈی کرے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے یہ لکھا. تو ایک گروہ یہ تھا. دوسرا گروہ ایسا تھا جنہوں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان خاص طور پہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ لکھی، جس میں ہمارے پاس شیعہ جو گروہ ہے اس کے کچھ ماننے والے ہیں، انہوں نے جو ہے نا تاریخ کو قلم بند کیا، اور ان کا نام بھی میں آپ کو ان کا بھی بتاتا ہوں. اور تیسرا گروہ جو تھا وہ اہل السنہ والجماعت. اب یہ 2 بائس گروپس ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو کہ خاص طور پہ بنو امیہ کو کسی طریقے سے ڈیمین کرنا چاہتا ہے، ڈیمنائز کرنا چاہتا ہے، اسکینڈلائز کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں اور سیدنا علی کی فیور میں، اور خاص طور پہ نوٹ سیدنا علی خاص طور پہ، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ موقف نہیں ہے جو عام طور پہ کلیم کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے جو تھاٹس تھے، جن میں ہم شیعہ اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں، کہ ان لوگوں نے تاریخ کو قلم بند کیا. تیسرا گروہ جو تھا تاریخ کو لکھنے والا یا قلم بند کرنے والا، وہ تھا اہل السنہ والجماعہ کا، جس میں ہمارے پاس بڑے بڑے مورخین ہیں، جس میں ابن عساکر بھی ہیں، انہوں نے تاریخ دمشق لکھی، اور اس طریقے سے وہ تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے امام طبری بھی ہیں، اسی طریقے سے امام ابن کثیر بھی ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ ہیں. یہ امپورٹنٹ سورسز ہیں اگر آپ نے واقعی سنی نیریٹیو کو سمجھنا ہے. بٹ دا پرابلم ہے کہ یہ سارے جو سورسز ہیں، ایک تو یہ پورا نیریٹیو جو ہے یہ اسکیٹرڈ ہے ان تمام سورسز میں، تو یو وڈ ہیو ٹو گو تھرو اے نمبر آف سورسز ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دا ہول پکچر آف دس انسیڈنٹ اینڈ میسیکر. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ
جو یہ اسکالرس ہیں، خاص طور پہ اگر میں ابن کثیر کی بات کروں اور امام جریر طبری کی بات کروں، ان کی جو تاریخ طبری ہے، اور اس طریقے سے ابن عساکر کی بات کروں، یہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے ایک منہج اور میتھڈالوجی اڈاپٹ کی ہے. وہ یہ اڈاپٹ کی ہے کہ انہوں نے تاریخ کو بس نقل کیا ہے وداؤٹ کامنٹنگ مچ آن دی آتھینٹسٹی آف دوز نریشنز، دوز ہسٹوریکل رپورٹس. تو اسی لیے آپ کو ان کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی رطب و یابس مل جاتا ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ کو ویک نریشنز بھی ملتی ہیں، اسٹرانگ نریشنز بھی مل جاتی ہیں. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا محقق عالم جو بعد میں ان تاریخی رپورٹس کو ان کا کمپیریٹیو انالیسس کرے، اور کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے بعد پھر وہ ایک کنکلوژن نکالے یا ڈرا کرے کہ ایکچولی یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. کچھ علماء نے اٹیمپٹ بھی کی ہے، میرے پاس ایک کتاب بھی موجود ہے گھر میں، جس میں انہوں نے تاریخ طبری جو ہے اس کے اندر خاص طور پہ جو صحابہ کے بارے میں تفصیلات ہیں، اور خاص طور پہ کربلا کا مسئلہ، یہ صحابہ کی جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو تھورلی اسٹڈی کرنے کے بعد ان کی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا جانچ پڑت کی ہے، یعنی اس کو اتھینٹک ایک قسم کا انہوں نے انالیسس کیا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں سنیوں کا، یعنی یہ جو ریسورسز ہیں، ایک تو آپ کو شیعہ کی طرف سے بہت زیادہ ملے گی، ایک آپ کو بنو امیہ کے خلاف اور بنو عباس کے حمایت میں لوگ ملیں گے. اینڈ دیز ور دا پیپل آف، ان کو کہا جاتا تھا پیپل آف، ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کی ایک اسکالر نے، انہوں نے کہا دیز ور دا پیپل ہو یوز ٹو ارن بائی دیئر پین. مطلب ان کا اصل میں کوئی دین ایمان نہیں ہے. دے کوڈ بلانگ ٹو اینی اسکول آف تھاٹ، بٹ دے وڈ جسٹ وانٹ ٹو ہیو اے فیور آف دی رولرز ایٹ دیٹ ٹائم، کہ جو رولرز پسند کرتے ہیں اس کے مطابق تاریخ لکھنی. تو ایک تو جو تھے شیعہ تھے، ان کے تو اپنی ایک تھیولوجی تھی، ان کی اپنی ایک بیسس تھی، ان کے اپنا ایک آئیڈیا تھا جس کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ دونوں بائسز تھے. لیکن تیسرا گروہ اہل السنہ کا بھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو ہر قسم کی روایات مل جاتی ہیں. سو وی ہیو ٹو کوشن اینڈ بی کوشیس ایٹ دا سیم ٹائم کہ جب بھی ہم یہ رپورٹس لیں ان کتابوں سے، تو وی نیڈ ٹو ایکچولی آئیڈینٹیفائی کہ کون سی صحیح ہیں اور کون سی غلط ہیں. بس آخری بات، احادیث بکس. جی میں آتا ہوں. احادیث کی کتابوں میں علی بھائی وہ روایات موجود ہیں، لیکن احادیث کی کتابوں میں عام طور پہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ روایات اکٹھی کی جائیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی چیز ہے. مثال کے طور پہ ہمیں ان واقعات سے متعلق ان کے کانٹیکس میں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں، یا تو وہ پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان واقعات کے بارے میں پروفیسی کی ہے، پریڈکشن کیا، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ بات کی. یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کسی واقعے کو دیکھتے ہیں اور واقعے کو دیکھا انہوں نے، ہی واز انوالوڈ انٹو دیس، جیسے آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی، طلحہ، زبیر، اور اس طریقے سے انس بن مالک، اور اس طرح کر کے، یا سیدنا امیر معاویہ وغیرہ، یہ آپس میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے اور پھر ریفرنس کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی تھی، تو دیکھو یہ والی بات ہو رہی ہے، یا ان کا کوئی کامنٹ، تو کئی دفعہ وہ ریلیونٹ نہیں ہوتا، تو وہ ایک جنرل کامنٹ کو اپلائی کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. تو اس طرح حدیث کے اندر اس واقعے کا تھوڑا سا حصہ بھی آ جاتا ہے. تو لیکن وہ کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوتا ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول اسٹوری. اس لیے بہت سے لوگوں نے جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم صرف احادیث کے اوپر ریلائی کریں ان واقعات کو سمجھنے کے لیے، انفارچونیٹلی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو دے ووڈنٹ بی ایبل ٹو ڈرا دا ہول پکچر اینڈ ایکچولی دا رائٹ سیناریو، کہ جس سیناریو کے اندر یہ سب کچھ ہوا تھا. اس میں بھی آپ کی اجازت سے ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں نے کافی ڈیٹیل میں اسلامک ہسٹری پڑھی جب میں CSS کی تیاری کر رہا تھا. اس میں کافی زیادہ کتابیں بھی ریکمینڈڈ ہوتی ہیں CSS کے سلیبس میں. 2012-13 کی غالباً بات ہے، تب تو یہ 200 مارکس کا سبجیکٹ تھا، تو تب بہت پڑھنا پڑتا تھا. اس میں اورینٹلسٹ کی کتابیں بھی ہمیں پڑھائی جاتی تھیں. اورینٹلسٹ جو مستشرقین جی، اور وہ یورپینز ہیں، ہسٹورینز جنہوں نے اسلامک ہسٹری پہ کمنٹ کیا، اسلامک ہسٹری پہ بات کی، اور ناٹ آل آف دیم آر بائسڈ، سم آف دیم آر انٹلیکچولی آنیسٹ. اور ایون میں نے ان کی کتابوں میں بھی یہی آپ کے والی بات پڑھی، اور وہ نیوٹرل ہیں. مطلب وہ تو سائڈ نہیں لیں گے نا، سنی ہو یا شیعہ ہو تو اس کی سائڈ نہیں لیں گے، تو نیوٹرل ہوتے ہیں. انہوں نے بھی یہ بات بیان کی اس میں کہ امیدز کی جب فال ہوا امید ڈائنیسٹی کا، تو جب عباسڈ کیلیفیٹ آئی، تو اس میں جو ہسٹری لکھی گئی obviously it was biased and because of this reason political influence تھا عباسڈس کا. اور آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے آپ نے کہا، لیٹ می ری آئٹریٹ کہ 90 ایئر تقریباً 91-90 ایئر اور آلموسٹ اے سینچری وہ امیدز کی وہ رہی، کیا کہنا چاہیے اسے، حکومت. اور اس کے بعد پھر عباسڈز آئی تھنک کہ 500 to 600 ایئر سم تھنگ لائک دس ٹل دا فال آف بغداد. 1258 CE میں غالباً فال آف بغداد جب ہوا، تب تک عباسڈس کی رہی، اور بیچ میں امید اسپین میں تھے 8th century آنورڈس. اینی وے،
وہ تو ایک اور حصہ ہے ہماری ہسٹری کا. بٹ بتانے کا میرا مقصد یہ کہ یہ بات درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ اورینٹلسٹ نے بھی یہ بات کوٹ کی ہے. اچھا علی بھائی, ایک اور چیز جو میں نے ذکر کرنی تھی وہ یہ تھا, یہ تو 3 گروہ تھے نا جو جنرلی جنہوں نے تاریخ لکھی مسلم امہ کی بات کریں, اور اس میں اہل السنہ کا خاص طور پہ گروہ جنہوں نے اہل السنہ کے اسکالرز ہیں, جس میں ابن کثیر ہیں, ابن جریر طبری ہیں, ابن عساکر ہیں, یہ سارے لوگ ہیں. اب یہ اہل السنہ یا سنی ٹریڈیشن کے ماننے والے ہیں یا ان کے فلیگ بیررز ہیں. اس کے یہ ایک وہ نیریٹو لے کے آ رہے ہیں ہمارے سامنے جو کہ بیسکلی نیریٹو ہے سنی نیریٹو. اس کے مقابل میں جو شیعہ جو نیریٹو ہے اس کے جو فلیگ بیرر ہیں وہ بیسکلی ایک شخص ہے, ایک ان کے اسکالر ہیں, ہسٹورین ہیں, جن کا نام ہے ابو مخنف, اور پورا نام ان کا لوط بن یحییٰ بن سعید الازدی الکوفی ہے, اینڈ ہی ڈائیڈ ان 158 ہجری ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اف وی رائٹلی ریکال دیٹ. تو اب یہ جو ہیں ان کی بیسکلی کتاب تھی, یعنی ہی واز دا فرسٹ ون ایکچولی ٹو ایکچولی کمپائل اور مینشن دا ہسٹوریکل انسیڈنٹ آف کربلا یو کین سے, اور دی مارٹرڈم اور دی شہادت آف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کتاب ہے جی مقتل الحسین. تو یہ وہ کتاب تھی جس میں تھورولی سب سے پہلے اس جو ہے وہ کربلا کے انسیڈنٹ کو انہوں نے ریکارڈ کیا, کربلا کے انسیڈنٹ کو انہوں نے ریکارڈ کیا. تو یہ جو تھے, اب ہمیں سارا نیریٹو, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شیعہ کے ہاں جو کربلا کا پورا انسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے, مور اور لیس جتنے بھی ان کے نیریٹو یا جو بھی ان کی کتابوں میں نیریٹو پایا جاتا ہے, ان میں یہ جو ابو مخنف ہیں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور یہ ہی از دا پرائمری سورس دیر. اور اس طریقے سے سنیوں میں بھی, اہل السنہ میں بھی بہت سے اسکالرس نے, کیونکہ ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ایکچولی ریکارڈ دس انسیڈنٹ نا, رائٹ, دی ارلیسٹ آپ سمجھ لیں کمپائلیشن اور دی ارلیسٹ مینشن آف کربلا ان ڈیٹیل, وہ پوری ایک رسالہ جو ہے وہ ان کا موجود ہے. تو ایون ہمارے سنی کئی اسکالرس نے بھی ان کو کوٹ کیا اور ان کی طرف سے ان کو ریفرنس کیا اپنے ڈسکشنس کے اندر اپنی کتابوں میں. لیکن چونکہ یہ ایک خود یہ کوفی تھے, کوفہ سے ان کا تعلق تھا, اور ہی بلانگ ٹو دا شیعی اسکول آف تھاٹ, تو اس وجہ سے ایک پولیٹیکل اور ایک تھیولوجیکل یا آپ سمجھ لیں ایک انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے ان میں, اور بائس بھی نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کربلا کے انسیڈنٹ کو اٹ سیلف ایک کوشچن اور چیلنج کیا. یعنی آپ انٹرسٹنگلی یہ بات موجود ہے ہمارے ہاں, ایک فرنج گروپ ہے اگرچہ دیٹس اے فرنج گروپ, لیکن وہ سمجھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ کربلا کا انسیڈنٹ ایکچوئل ہوا ہی نہیں ایسے, یہ سب جو ہے نا وہ کیونکہ دا پرائمری پرسن اور دا پرائمری سورس آف کربلا انسیڈنٹ از ایکچولی ابو مخنف, جو کہ خود ریلائبل اور جو ہے نا ایسے بندے ہیں جن پہ ہم ہسٹوریکلی ریلائی نہیں کر سکتے. تو یہ 2 بنیادی ہمارے پاس سورسز ہیں. جیسے میں نے بتایا احادیث میں بھی موجود ہے, لیکن احادیث میں اس طریقے سے ڈیٹیل موجود نہیں ہے, کیونکہ ظاہر محدثین نے تاریخ کو قلم بند نہیں کیا. حدیث کی کتابوں میں انہوں نے کوشش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں ہیں, ہاں ان کے کانٹیکس میں کچھ ہمیں سیگمنٹس مل جاتے ہیں کتاب الفتن کے اندر, جو لیکن اس میں حدیث اصل ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کا ریفرنس ہوتا ہے یا کوئی پریڈکشن ہوتی ہے, تو جس کی بنیاد کے اوپر وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ورنہ اس کے علاوہ ڈائریکٹلی اس طریقے سے پورا نیریٹو, اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو پڑھے بغیر ایک نیریٹو کو بلڈ کرنا, خاص طور پہ کربلا کا اور اس طریقے سے جو بھی صحابہ کے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے, آئی تھنک دس وڈ بی ڈس سروس اینڈ ڈس آنیسٹی ٹو بی ویری آنیسٹ. اور یہ کلیم کرنا کہ جی ہم صرف حدیث کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ ایسے آپ کر نہیں سکتے. اور اگر آپ کریں گے, دیکھیں آپ کے ذہن میں آلریڈی پکچر ہے, اور آپ اس پکچر کے اندر کچھ سیگمنٹس حدیث سے لے کے اس کو ویریفائی اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ایک بائسڈ اوپینین کریٹ کر رہے ہیں. ایک آپ کنفرمیشن, یہ سلیکٹیو بائس جو ہے نا, اس کو آپ جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پوری جو ایک نیریٹو کو زیرو کریں, نگیٹ کریں, اور آپ بالکل زیرو سے حدیث سے ایک نیریٹو بنانا شروع کریں. دیٹس امپاسبل, آپ نہیں کر سکتے, آپ کر کے دیکھ لیں. تو انفارچونیٹلی جن لوگوں نے یہ کلیم بھی کیا, ان کے ذہن میں پہلے ایک نیریٹو تھا, انہوں نے کیا کیا, اپنا کنفرمیشن بائس کیا یا سلیکٹیو بائس کے ذریعے انہوں نے کچھ حدیثوں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا. جزاک اللہ خیر. بڑا ضروری تھا دیکھیں یہ سوال آڈینس کے لیے, کیونکہ آڈینس وانٹ ٹو نو کہ جب اہل سنہ ایکسپلین کرتے ہیں اس واقعے کو, تو کوئی سورسز تو ہے نا, فرام وچ سورسز دے کوٹ, اور اگر اہل تشیع کوٹ کرتے ہیں ان کی کیا سورس ہے. بہرحال یہ جو پورا پوڈ کاسٹ, اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی اسکول آف تھاٹ اور سیکٹ آئی وڈ سے. یعنی لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم شیعہ کے خلاف بات کرنے لگیں, بلکہ ہم سنی پرسپیکٹو بیان کرنے لگیں. فرسٹ تھنگ, بیچ میں ہاں کہیں اہل تشیع کی بات آ گئی تو اس کو ہم بیان کریں گے, لیکن وہ ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کریں گے.
اور بالکل بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی امپریشن یہ لیا جائے کہ دس پوڈ کاسٹ از اسپریڈنگ ہیٹ اسپیچ اور سم تھنگ لائک دیٹ, کیونکہ وی شوڈ فوکس آن کہ اس واقعے سے لیسنس کیا مل رہے ہیں اور اس واقعے کے جو اوتھینٹک انسیڈنٹس ہمیں مل رہے ہیں, لیٹس فوکس آن دیٹ اکارڈنگ ٹو دا سنی سورسز, رائٹ. اچھا, اس میں میں نے جیسے کہا کہ ہاں اہل تشیع کی کہیں بات آ گئی تو ہم ضرور ذکر کریں گے. لفظ شیعہ اٹ از ان دا قرآن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز مینشنڈ اٹ. آئی تھنک یہ سورہ قصص میں بھی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آئی تھنک آیت نمبر 11 ہے غالباً. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام صبح وہاں پہنچے تو دیکھا 2 لوگوں کو لڑائی کرتے ہوئے, ان میں سے ایک جو ہے وہ موسیٰ کے شیعہ میں سے تھے, یعنی کہ ان کے گروہ میں سے تھے. یعنی لفظ شیعہ کا مطلب گروہ ہے. میں تھوڑی سی ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ آڈینس کو کلیئر ہو جائے کہ ہاؤ شیعازم اسٹارٹیڈ اور یہ ایک عقائد کی موومنٹ کب بنی, اور میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی کومنٹ کریں. دین ویل کم ٹو انشاءاللہ دا مین اسٹوری. سب سے پہلے جب حضرت علی صلی اللہ عنہ کوفہ شفٹ کر گئے اور اپنے کیلیفیٹ کو وہاں لے گئے, کیپٹل بھی کوفہ کو بنا لیا, تو وہاں پر ظاہر ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ سے بہت محبت کرنے والا ایک گروپ جن کا یہ ویو تھا, پولیٹیکل ویو تھا کہ حضرت علی کی جو فیملی ہے یا اہل بیت جو ہے یا بعد میں عباسڈز آئے تو حضرت عباس کی جو فیملی ہے وہ حقدار ہیں اسلامک امپائر کو رول کرنے کے لیے. اور ان لوگوں کو شیعان علی کہا گیا, یعنی حضرت علی صلی اللہ عنہ کا گروہ. اور یہ کربلا کے واقعے تک ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی, اسٹرکٹلی پولیٹیکل موومنٹ وداؤٹ اینی عقائد, وداؤٹ اینی تھیولوجی. یعنی مور اور لیس تھیولوجی وہی تھی جو سنیز کی تھی, رائٹ. لیکن پولیٹیکل ویوز یہ تھے کہ حضرت علی کی جو اولاد ہے یا اہل بیت جو ہے دے شوڈ بی ruling the empire. They should be, they are more worthy, most worthy, in fact, amongst all, to be the ruler of the Muslim empire. اس کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد years after, I think 3 to 4 years after, جب وہ واقعہ پیش آیا کربلا میں ہی, جب یہ ایک گروہ انہی کا گزر رہا تھا شیعوں کا, ابن زیاد کو میرے خیال قتل کرنے کا پلان تھا ان کا, تو راستے میں کربلا سے گزرے تو امام حسین صلی اللہ عنہ he is buried there. تو انہوں نے ساری رات جو ہے وہ رو کر بہت زیادہ ماتم بھی کیا, اس بات پر لیمنٹ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ بٹرے کیا. اس بات کی بہت ندامت تھی اس گروہ کو, رائٹ. ویل کم ٹو اٹ کہ وہ بٹریل کیا تھا. تو ایم آئی رائٹ سو فار کہ ہاؤ ڈڈ دس موومنٹ ایمرج شیعان علی, اور اس کے بعد یہ کس طرح سے ایک تھیولوجیکل موومنٹ بعد میں بنی جس میں صحابہ جیسے آپ نے کہا حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق, ان کے حوالے سے بھی بلیفس ایڈ کر لیے گئے وغیرہ وغیرہ, ایسے یہاں تک تو چلیں بات ہو گئی. لیٹس کم ٹو دی ایکچوئل انسیڈنٹ. ہاؤ سیڈ از دی انسیڈنٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو ویو دس انسیڈنٹ کہ حضرت امام حسین صلی اللہ عنہ جب گئے وہاں پر کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا اور کون کون لوگ انوالو تھے. مطلب ان شارٹ آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین کہ ہاؤ سیڈ از دی انسیڈنٹ. علی بھائی, جہاں تک یہ واقعے کی بات ہے تو بالکل ایسی ہی بات ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ایک مظلومانہ شہادت ہے. یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی شفاقیت کے ساتھ شہید کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقے سے امت مسلمہ جو مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں ان کی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا بھی, خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے. 2-3 لوگوں کا اسپیسیفکلی نام آتا ہے, جیسے کہ عبید اللہ ابن زیاد وہ شخص ہو گیا, اسی طریقے سے شمر کا نام آتا ہے, سنان کا نام آتا ہے, سنان ابن انس. تو یہ جو لوگ تھے, یہ ان لوگوں نے جو کوفہ سے ان کا تعلق تھا خاص طور پہ, تو یہ لوگ پولیٹیکل انڈیویجولس تھے, بہت زیادہ شفاق, سخت, اور اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ بائسڈ اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا کمزور ایمان والے لوگ تھے. اب میں ان کو کافر تو ظاہرہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اوبیسلی کفر کے لیے آپ کو ایک دلیل چاہیے, لیکن بہرحال ان کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان میں ایک نفاق پایا جاتا تھا, ایٹ لیسٹ اعتقادی نفاق نہ تھی لیکن عملی نفاق تو بالکل پایا جاتا تھا. اور ان کو بعد میں بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, ان کو بعد میں بڑے بے دردی کے ساتھ بھی قتل کیا گیا اور ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ان لوگوں پر, یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی. اسی طریقے سے یہ بھی بات اسٹیبلشڈ ہے ہماری تاریخی ہماری جو تاریخی سورسز ہیں اس میں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم مبارک تھا اس کو ڈیسیکریٹ بھی کیا گیا,
اور ان کے ساتھ جو ہے نا بے حرمتی بھی کی گئی. اور باقاعدہ یہاں تک آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو لاٹھی سے ان کی ناک کے اوپر چھڑی مارنا شروع کر دی، جس پر سیدنا انس بن مالک جو اس ٹائم بصرہ میں موجود تھے، جب ان کو پتہ چلا، غالباً اس ٹائم موجود تھے وہاں پہ آ گئے یا پھر بعد میں پتہ چلا، واللہ عالم. بہرحال سیدنا انس بن مالک نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جس پر اللہ کے رسول بوسہ دیا کرتے تھے، اور تم اس پیارے چہرے کو اور اتنے یعنی اس وجیح چہرے کو تم اس طریقے سے یعنی بے حرمتی کر رہے ہو، اس کو ڈیسیکریٹ کر رہے ہو، اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں. اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا امیجن کریں ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو واقعی سچی محبت کرتا ہے، ذرا اپنے آپ کو ایسی اس سیناریو کے اندر لے کے جائیں جہاں پہ آپ یہ سب واقعہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول پر کتنی یعنی آپ کو کتنی تکلیف ہوتی اس بات کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح تکلیف دینا. اور بڑی واضح حدیثیں ہیں. علی بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا حسین اور حسن کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے اور تو بھی ان سے محبت کر جو ہے وہ جو ان سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان کی محبت سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ جو جس ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا اور جو لوگ اس میں انوالوڈ تھے. بالکل صحیح مغیرہ بھی آپ نے فرمایا کہ دس از اسٹیبلشڈ کہ ایون صحابہ کے بیانات ہمیں ملتے ہیں مغیرہ بھائی اس حوالے سے کہ صحابہ نے کس طرح سے افسوس کا اظہار کیا، بلکہ گریف کا اظہار کیا. اور آپ نے خود بیان کر دیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ غالباً موجود تھے اس محفل میں جیسے آپ نے کہا، یا بعد میں آئے، لیکن اینی ہاؤ انہوں نے جب یہ الفاظ کہے کہ دیز آر دا سیم لپس جسے تم پوک کر رہے ہو اسٹک سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چومے، یہ وہ چہرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. تو کتنا اس سینٹینس میں آپ دیکھیں غم اور غصہ ہے شدید اور شوق ہے. بٹ اینی ہاؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس پرسنالٹی جو بڑے کنٹروورشل ایک پرسنالٹی ہے اور اس کے بارے میں مختلف ویوز ہیں. یزید اوبیسلی اس کا بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں آڈینس کو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر گئے، اور اس کے بعد یہ بھی بتانا خیر ضروری ہے کہ امیر معاویہ جب خلیفہ بنے، جب ہی کلیمڈ کیلیفیٹ ان ڈیماسکس، تو ایٹ دا سیم ٹائم کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آلسو کلیم دیٹ بیکاز آف دا سپورٹ آف پیپل. بٹ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اسٹیپ بیک. اور یہ اس حدیث کی وہ پروفیسی بھی تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا لیڈر ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو گروہوں میں سول وار کو اوائڈ کرے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ پیچھے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پورا وہ رہا. بٹ دین ہی نامینیٹڈ ہز سن، اور پھر یہ مسائل شروع ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی واز ان مدینہ، ہی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ، اور پھر مدینہ کے گورنر نے انہیں کہا کہ بیعت دے دو، لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں مجھے کچھ ٹائم دیں. اینڈ دین ہی ٹریول ٹو مکہ ود ہز فیملی. وہ مکہ چلے گئے کیونکہ وہاں پہ امیyyad کا انفلوئنس تھوڑا کم تھا. ہی ریسیوڈ لاٹس آف لیٹر فرام کوفہ، کیونکہ کوفیوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب حضرت امام حسین جو ہے ہی ہیز ناٹ ڈن بیعت ود یزید. اور دے روٹ سو مینی لیٹرز. حضرت حسین کے روایات میں آتا ہے کہ 60 لیٹرز پر ڈے 60 لیٹرز. اور وہ اتنے لیٹرز تھے کہ حضرت حسین صلی اللہ عنہ نے 2 کیملز پہ وہ لیٹرز جو ہے وہ لادے ہوئے تھے، فل آف لیٹرز، دونوں کیملز. بٹ بفور دیٹ ہی ڈیڈ ہز کیلکولیشن، اور انہوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنے کزن کو مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا کہ جا کر آپ ریسرچ کریں کہ کیا یہ لیٹرز صحیح عکاسی کر رہے ہیں ان کے ایموشنز کی، اور ایسا ہی ہے. اینڈ وین مسلم بن عقیل وینٹ دیر، تو 12,000 کوفیوں نے ہسٹری کی بکس میں آتا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی آن بہاف آف حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اور پھر مسلم بن عقیل ہی روٹ بیک ٹو حضرت حسین کہ ایسا ہی ہے، دے آر ویری ایکسائٹیڈ، آپ تشریف لائیے. لیکن پھر دا اسٹوری گوز آن کہ ہی گاٹ کاٹ مسلم بن عقیل، کیونکہ یزید تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی، اور اس نے اپنے سب سے سفاک پولیٹیشین کو اور جو بھی اس کا وہ سولجر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو بھیجا 17 لوگوں کے ساتھ کہ جاؤ اور جا کر چیک کرو کہ کوفہ میں کیا چل رہا ہے. اور اس شخص نے عبید اللہ ابن زیاد نے ویری کننگلی ہی کاٹ مسلم بن عقیل، اور اس کے بعد اس نے بہت بے دردی سے مسلم بن عقیل کو فورٹرس کے سب سے اونچائی سے دھکا دیا،
اور وہ بات بھی ہسٹری کی کتابوں میں درج ہے اور اوتھینٹک ہے کہ کس طرح 12,000 کوفیوں میں سے 4,000 کوفی صرف سامنے آئے. مسلم بن عقیل کی کال پہ جب انہوں نے کال فار سپورٹ کہا کہ اب میں بھی لڑائی کا وقت آ گیا ہے تو آؤ, 12,000 میں سے 4,000 آگے آئے. لیکن بائی دا ٹائم آف عشاء, روایات میں آتا ہے صبح فجر سے عشاء تک, بائی دا ٹائم آف عشاء ہی واز الون. کوئی برائب سے بک گیا, کوئی پیرنٹس کی ایموشنل اس اسپیچ سے واپس آ گیا پیرنٹس کو, کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد واز ویری کننگ. اس نے جا کے پیرنٹس کو کہا اپنے بچوں کو واپس بلاؤ, ٹرائبس کے چیفس کو کہا انہیں واپس بلاؤ, انہیں برائب کیا, سارے پیچھے ہٹتے گئے یہاں تک کہ ہی واز لیفٹ الون اینڈ دین ہی گاٹ کاٹ, روایات میں آتا ہے. اور پھر انہیں سب سے اونچے اُداں سے دھکا دیا گیا اور ہی ڈائیڈ اے ویری پینفل ڈیتھ. اللہ ان کی بھی شہادت قبول کرے. اور شہادت سے پہلے ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں اور ان کوفیوں میں فیصلہ کر دے جنہوں نے ہمیں بیک سٹیپ کیا, جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. ان کے آخری الفاظ ہیں گرنے سے پہلے. اور پھر انہوں نے کسی طرح ایک سمپتھائزر کو ریکویسٹ کر کے کہ حضرت حسین کو یہ میسج دے دو کہ نہ آئے, کیونکہ دے ول بٹرے, دا کوفیز ول بٹرے. خیر وہ میسج بعد میں پہنچا حضرت حسین سے, وہ ویل کم ٹو اٹ. تو یہاں تک جو ہے مغیرہ بھائی جتنی میں نے بات کی ہے یہاں تک ہسٹری کی کتابوں کے مطابق, سنی ورژن کے مطابق درست ہے کہ اسی طرح کوفیز نے دھوکہ دیا. اور عبید اللہ ابن زیاد واز دیئر, ہی کیم تھرو دی آرڈرز آف یزید. اور یزید کی یہاں پہ کیا انٹینشن تھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بالکل کہ وہ کیا چاہتا تھا. کیا وہ اس نے یہ آرڈر دے کر بھیجا تھا کہ اللہ معاف کرے حضرت حسین اگر آئیں تو انہیں تم نے جو ہے وہ قتل کر دینا ہے, یا واٹ ہی وانٹیڈ؟ یہ اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ علی بھائی, جو آپ نے کوفنس کا جو رول ذکر کیا ہے, اینڈ اٹ ہیز بین ٹریچرس تھرو آؤٹ جنریشنز. ان فیکٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے وہ بھی کوفنس تھے. اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی بیعت کرنے والے کوفنس تھے. اور اس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے ساتھ بے وفائی کرنے والے بھی کوفنس تھے. اور کوفنس کے بارے میں بڑا مشہور عربک پروورب بن گیا اس وقت کہ الکوفی لا یوفی, کوفی کبھی وفا نہیں کرتا, دھوکہ دیتا. انفیکٹ زین العابدین بالکل ایسے ہی سیدنا زین العابدین جو سیدنا حسین کے بیٹے ہیں, علی بن حسین جن کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ, جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی, ہسٹوریکل رپورٹس اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت تکلیف سہی ان لوگوں کے تھرو. ان لوگوں نے بہت دغے دیے, دھوکے دیے, آپ کو تنگ کیا, آپ کے لیے مشکلات کریٹ کی. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرتے تھے. سیدنا علی نہ صرف ایکسٹرنل سے مراد یہ کہ جو ان کے مخالفین تھے اس ٹائم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے دیگر سیدہ عائشہ اور اس طرح کے لوگوں سے جہاں پہ ان سے اختلافات کو نبھا رہے تھے, ان سے مینیج کر رہے تھے, وہاں پہ یہ اپنے جو سو کالڈ سپورٹرز سے ان سے بھی ایک قسم کے پس رہے تھے. بڑی تکلیف دہ ٹائم گزارا ان کے. باقاعدہ تاریخ کے اندر اگر اصل میں ظاہر ہے یہ کوئی لیکچر نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو سامنے کوٹس بھی کرتا, کچھ روایات بھی لے کے آتا جس میں انہوں نے باقاعدہ ایکسپریس کیا اپنی تکلیف اور اپنی گریف کو. بالکل صحیح. پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی تکلیف کوفنس نے دی, باقاعدہ سیدنا حسن کے گھر پر حملہ کیا, اور باقاعدہ جب ان کو نظر آیا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شاید سٹینڈ نہیں لے پائیں گے لڑنے کے لیے, اور سیدنا امیر معاویہ کا لشکر بہت, کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی نے ایک قسم کا ٹروس کر لیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ جنگ صفین کے بعد یہ ٹروس ہوا تھا باقاعدہ, جس کی وجہ سے ایک خوارج کا گروہ جو ہے وہ نکلا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ جہاں پہ پولیٹیکل ڈفرینسز تھے شروع میں, یہ بعد میں تھیولوجیکل ڈفرینسز میں کنورٹ ہو گئے, اور ایک قسم کے سیکٹیرین ڈفرینسز بن گئے. بالکل اسی طریقے سے خوارج کا بھی یہ مسئلہ تھا. جس طریقے سے شیعہ وہ شروع میں ایک پولیٹیکل ڈفرینس تھا, صرف پولیٹیکل گروہ تھا سیدنا, جن کو شیعہ نے علی کہا جاتا تھا, کہ شیعہ کا مطلب گروہ ہوتا, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. تو اس طریقے سے خوارج بھی تھے, وہ ایک پولیٹیکل اوپینین تھا, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی تھیولوجی بنائی اور اس طریقے سے پورا سیکٹیرین گروپ کھڑا کر لیا. بالکل اس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا. اینی ویز, تو سیدنا جو علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بارے میں ملا طبرسی ہیں, ایک شیعہ عالم ہیں, انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ان کی کتاب کے اندر. اور یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, یہ ایک شیعہ عالم نے خود ذکر کیا. This is something that you can actually, this is not from me quoting from their books. This is the Shia scholar quoting directly from his book, speaking to the Shia, and I'm actually just quoting because that is recorded in the video. اور انہیں اس بات کو ذکر کیا کہ
سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ شکوہ کیا، کیونکہ جب ان کو پتہ چلا کہ سیدنا امیر معاویہ کا لشکر بڑا مضبوط ہے، وہ لڑنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تو پھنس جائیں گے. انہوں نے بے وفائی کر دی سیدنا حسن سے، اور سیدنا حسن کے مال کو لوٹنا شروع کر دیا، ان کے گھر پہ حملہ کر دیا، ان کے پیر پہ ان کی جو ران تھی ٹانگ پہ ان پہ نیزہ مارا، وہ بیچارے زخمی ہو گئے. یہاں تک کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ میرے اپنے لوگ میرے ساتھ نہیں. اور سیدنا حسن نے کیا کہا، اپنے گروہوں کو کہا، اپنے جو شیعہ تھے، یہ شیعہ سورس کے اندر ملا تبریسی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے گروہ کو، یعنی اپنے جو سپورٹرز تھے جن کو شیعان حسن کہا جا سکتا ہے، ان سے کہا کہ دیکھو میرے سامنے دو پلاننگز ہیں، میرے سامنے دو پرپوزلز ہیں. ایک پرپوزل میرے اپنے سپورٹرز کا ہے، شیعتنا، ہمارے جو سپورٹرز ہیں ان کا ذکر ہے، اور ایک جو ہے پرپوزل ہے وہ ہمارے مخالفین کا ہے، مراد جو ہے شامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے پرپوزل ہے. اس ٹائم ظاہر ہے وہ ان کے مخالف تھے. انہوں نے کہا کہ میں جو پرپوزل ہے سیدنا امیر معاویہ کا، وہ میں اس لیے قبول کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو پرپوزل ہے، جو میرے اپنے سپورٹرز کا پرپوزل ہے، وہ میرے لیے زیادہ خطرناک اور پرابلمٹک ہے میرے مخالفین کی نسبت. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا پرپوزل تو یہ ہے، یا آپ کی پلاننگ یہ ہے، اور ان کو پتہ چل گیا، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم ایسا کرتے ہیں سیدنا حسن کو پکڑ کے سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو باندھ کے رسیوں کے اندر، اللہ معاف کرے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں وہ بچ جائے گی، ہماری جان بھی بچ جائے گی، بلکہ الٹا ہمیں کیا ملے گا، وہاں سے کچھ پیسے وغیرہ ہمیں کچھ یعنی مال غنیمت مل جائے گا. سیدنا حسن نے کہا کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ. آن دا کانٹری انہوں نے کہا کہ جو سیدنا امیر معاویہ میرے مخالفین، وہ صرف مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اقتدار چھوڑ دوں، ورنہ وہ ہر قسم کی کنڈیشنز پہ وہ کہتے ہیں آپ جو کنڈیشنز کہیں. اور یہ بات ثابت ہے تاریخی طور پہ کہ سیدنا امیر معاویہ نے کہا تھا کہ آپ کنڈیشنز خود ڈکٹیٹ کریں، بلینک پیپر میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ بتائیں، بس آپ اس اقتدار میں نہ آئیں، کیونکہ اس سے اختلاف بڑھ رہا تھا، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ میرے مخالف ہیں، وہ مجھے یہ آفر کر رہے ہیں، اور اپنے جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، اور وہاں پہ شیعہ کے الفاظ ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسی طریقے سے جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مسلم بن عقیل کی جو لیٹرز تھے ان کو پڑھنے کے بعد جب وہاں پہ پہنچے ہیں، رستے کے اندر جب ان کو پتہ چلا کہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ کیا گیا ہے اور یہ شیعہ ہیں، تو ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے کہا خذلنا شیعتنا، اور یہ کس نے ذکر کیا ہے؟ یہ شیخ مفید ہیں، ایک شیعہ عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الارشاد، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا خذلنا شیعتنا، ہمارے جو شیعہ، ہمارے گروہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا، کوفیوں نے دھوکہ دیا، وہاں پہ بھی انہیں سیدنا حسین کو بھی دھوکہ دیا، اللہ معاف کرے. اور ساتھ یہ کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا نا کہ میرے اپنے مخالفین میری حمایتی میرے خلاف ہو گئے ہیں، کوفہ والے سارے کوفنز، اور سیدنا مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، اور ان کو پتہ چلا اس بات میں، تو وہ اتنے پریشان ہوئے اور دل برداشتہ ہوئے، اتنے وہ یعنی he was struck with grief کہ یار یہ کتنے کیسے یعنی بے ایمان لوگ ہیں. اور آپ نے یہاں تک کہا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو سکھا، انہوں نے کہا کہ من احب منکم ان یرجع فلیرجع، تم میں سے جو لوگ میرے ساتھ آئے ہو، تم میں سے جو بندہ واپس آنا چاہتا ہے چلا جائے. صحیح. اور آپ نے فرمایا کہ لیس علی فلا حرج علیہ ولا ذمام، آپ نے کہا کہ تم پر نہ کوئی یعنی کوئی تم پہ مذمت نہیں ہوگی، یو آر ناٹ بلیم وردی، کوئی تمہیں بلیم نہیں کیا جائے گا، یو ہیو اے ویلڈ ریزن ٹو گو بیک. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس چیز کو ذکر کیا، اور یہ شیعہ اسکالر کہہ رہے ہیں یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ٹیکن ٹو دا ورج کہ جہاں پہ ہی ہیڈ ایون گیون چوائس ٹو ہز اون فالوورس جو ان کے ساتھ آئے تھے، میجورٹی ان کے اپنے فیملی ممبرس تھے، اراؤنڈ 70 to 80 مختلف روایات ہیں، ان میں سے کچھ سپورٹرس تھے، بہت تھوڑے سپورٹرس تھے، اور زیادہ تر فیملی ممبرس تھے. ان سے کہا، اپنے سپورٹرس سے کہا کہ تم میں سے جو واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کیونکہ ناؤ اٹس آلموسٹ دی اینڈ. اور اسی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیٹور کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ میپ اٹھا کے دیکھیں، اور وہ انشاءاللہ ہم ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں، جو میپ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو کربلا یا اس طریقے سے کوفہ ہے، کربلا اور کوفہ کا جو درمیان جو رستہ ہے وہ اراؤنڈ 60 to 70 کلومیٹرز پر ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ڈی ٹور ہے وہ ایکچولی یعنی مکہ سے اگر آپ جائیں، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آ رہے تھے، تو دیٹ از اے ڈفرنٹ. اور وہ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت غالباً ہمیں سمجھ آتی ہے، جو رپورٹ سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات سے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹارٹڈ پلاننگ کہ کوفہ جانے کے بجائے ناؤ آئی ہیو ٹو گو ٹو
دماسکس, رائٹ, اور مجھے یزید کے پاس جانا ہے. یزید سے ڈائریکٹ بات کرنے. اب یزید کے بارے میں جو بات آتی ہے, جیسے آپ نے اچھا یہاں میں کلیئرٹی دے دوں کہ اب تک جتنا ہم نے ورڈ شیعہ یوز کیا اور آپ نے بھی, اس سے مراد کوفی ہیں, کوفنس obviously, ٹھیک ہے, جو ان کے اصل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو تھی وہ کوفہ میں تھی نا. تو اگر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, وفات ہوئی, جب آپ فوت ہوئے رحمہ اللہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جب اس ٹائم ان کی وفات ہوئی تو اس موقع پر جو کوفہ میں سپورٹرز تھے سارے سیدنا علی کے, کیونکہ سیدنا علی کی خلافت یہ آپ سمجھ لیں ان کا دارالخلافہ یا ان کا کیپٹل جو تھا وہ اس ٹائم کوفہ تھا. شام میں, سیریا میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹرز تھے شامی. تو اٹ واز ایک قسم کا ایک وار تھی, یا ایک قسم کا ایک پولیٹیکل آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈفرینس پایا جاتا تھا بٹوین دا سیرینز اینڈ دا کوفنس. صحیح, ٹھیک ہے نا, بٹوین دا سیرینز اینڈ دا کوفنس. تو سیریا جو تھے وہاں پہ سارے شامی تھے, اور جس میں سیدنا امیر معاویہ کے تھے اور یہ تھے. تو ہوا یہ تھا کہ سیدنا علی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین, ان کے جو گروہ, جب ہمیں ذکر آتا ہے کہ شیعاتنا, یہ شیعہ کے لفظ آتے ہیں, تو پرائمریلی اس سے مراد کوفنز ہیں. اور آپ نے جو بات بالکل صحیح کی, سیدنا زین العابدین نے بھی جب شیعہ کو خاص طور پہ لفظ شیعہ استعمال کیا تو اس سے مراد سارے کوفنز تھے. یا کوفن سے جب کوفنز کو کرٹیسائز کیا تو اس سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ, یا پھر سیدنا حسن کے, وہ سارے وہ شیعہ یا پھر وہ گروہ جو اس ٹائم موجود تھا کوفہ کے اندر, وہ لوگ تھے. اچھا, اب یزید کے کریکٹر سے پہلے میں تھوڑی بات کر لوں, پھر آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ رائے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے سامنے جو ہے نا وہ سنی پرسپیکٹیو اور ایک وداؤٹ اینی بائس ایک سنی پرسپیکٹیو آئے. ود ریگارڈس ٹو دا کریکٹر آف یزید, آئی تھنک کہ جو میں سمجھا ہوں, جتنا میں نے پڑھا اس واقعے کے بارے میں, وہ یہ ہے, اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ اس کی انٹینشن نہیں تھی, نہ ہی اس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اس لیول تک بات چلی جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے اگر ان سے کنفرنٹیشن ہو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات بھی درست ہے, جسٹ ٹو وائنڈ اپ, مطلب ٹو کٹ اٹ شارٹ, یہ بات بھی درست ہے مغیرہ بھائی کہ جب یہ سارا سانحہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ یزید نے ان 3 لوگوں کو پنش کیا, جس میں ابن زیاد ہے, سنان ہے اور شمر ہے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ہی از بلیم وردی, ایون دو اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی, جو کہ اس نے ایکسپریس بھی کی, ہمیں روایات ملتی ہیں, صحابہ کے سامنے بھی اس نے, غالباً سینئر صحابہ کے سامنے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس بات کو ایکسیپٹ کیا, دکھ کو غم کا اظہار کیا, ایسی ہمیں روایات مل جاتی ہیں. بٹ اسٹل ہی ڈڈ ناٹ ٹیک اینی ایکشن ود ریگارڈس ٹو دیز 3 پیپل. علی بھائی, یزید کے بارے میں نا اہل السنہ کے ہاں مختلف اوپینینس پائے جاتے ہیں, ایک اسپیکٹرم آف اوپینینس پایا جاتا ہے. جنرلی اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایکسٹریم سائڈ پہ تکفیر کی ہے, ایک یہ ایکسٹریم ہے. کچھ دوسری ایکسٹریم ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں, رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں, سنیوں کی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے کلاسیکل اسکالرس کے اندر یہ مختلف اسکالرس نے یہ پوزیشنز لی ہیں. اینڈ اگین دیر آر مینی ریزنز وائی دے وڈ ٹیک دس سچ این اوپینین. ایک اکیڈیمیا کے اندر دیکھیں یہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے, اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف اکیڈیمیا, کیونکہ اکیڈیمیا میں ایک قسم کا روتھلیسنس پایا جاتا ہے, وہاں پہ ایموشنز نہیں چلتے, وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرس چلتے ہیں. تو اب ایک ایکسٹریم یہ ہے جس میں کفر کے بھی فتوے موجود ہیں, دوسری طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں بھی موجود ہیں, رحمت کی دعائیں بھی موجود ہیں, اس کو بہت زیادہ گلوریفائی بھی کیا گیا ہے, ایلیویٹ بھی کیا گیا ہے, دوسری طرف تکفیر بھی کی گئی ہے. اس سے آگے پھر اس کے درمیان کچھ اوپینینز ہیں جس میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ تکفیر تو نہیں کی لیکن لعنت کی ہے, بد دعا دی ہے. انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے لیکن گندا آدمی تھا. پھر اسی طریقے سے کچھ انہوں نے تھوڑے سا اور کچھ اوپینین ہے جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی, جنہوں نے کہا کہ نہ ان کو برا کہو نہ اچھا کہو, اس میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا, ہمارے لیے کوئی فرض نہیں ہے, لا نحبہ ولا یعنی اس طرح کر کے ان کے امام ابن حنبل کا بھی, ہاں اس طرح کی اوپینین, خاص طور پہ حنابلہ کا اوپینین, اور اس طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے اوپینین یہ تھے. اسی طریقے سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کیا کیا کہ اس پہ کرٹیسزم بھی کیا, یعنی کچھ تو ہے خاموش ہیں, کچھ نے کرٹیسزم بھی کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل سب سے بہترین جو پورے اسپیکٹرم کے اندر درمیانہ اوپینین یہ ہے کہ نہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ گالم گلوچ کرنے کی ضرورت ہے, برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں بہت زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت ہے. بھائی وہ ایک انسان ہے, اللہ تعالیٰ کوئی دیکھیں صحابی نہیں ہے وہ, یہ اس پہ تو تمام کا اجماع ہے, کنسنسس ہے, وہ تو پیدائشی اس کی بات میں. جب وہ صحابی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی بندہ اس کو جو مرضی کہتا رہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کوئی بندہ اس کی تعریف بھی کرتا رہے. بہرحال ایک بات ضرور ہے
کہ یزید کو بالکل کلین چٹ دے دینا یہ ٹھیک غلط ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ ایکسٹریمزم ہے, یہ ایکسٹریمزم کہ یزید ایون دو شیعہ روایات کے اندر بھی, شیعہ کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں, جو آج کل کے کانٹمپریری شیعہ ہمارے دوست ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ باقاعدہ یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے آ کے ویلکم کیا, اور اس نے کئی روایات ملتی ہیں کہ اس نے اہل بیت کو ویلکم کیا, ان سے کہا کہ میں نے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ میں یہ چاہتا تھا, اور یہ جو ہے نا یہ میرے حکم کی مخالفت ہے, اور پھر آنر کیا, دل سے لگایا سیدنا زین العابدین کو, خواتین کو بڑے رسپیکٹ بھیجا, سر مبارک حضرت حسین کا وہ اہل بیت کے حوالے کیا, ان کو کیا بڑے رسپیکٹفلی, باقاعدہ جب واپس بھیجا تو بڑے عزت و کرام کے ساتھ تحائف اور تحفے دے کے ان کو بڑا اچھا, یعنی یہ ساری چیزیں ایون شیعہ روایات میں موجود ہیں. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے, دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ جو یزید نے, دیکھیں ایک بات ہے علی بھائی, خلیفہ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے, وہ رسپانسبل ہے, بے شک اس نے حکم نہ دیا ہو. یہ کون لوگ ہیں جو یعنی کسر سے وہ اتھارٹی لے کے, یہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ جو ہیں یہ کام کیا انہوں نے, یعنی یزید کی طرف سے تھا نا, یعنی ذمہ داری اس کی, یعنی یو کین ناٹ ایکچولی سے کہ یار یہ بندہ رسپانسبل نہیں ہے. ہاں آبویسلی, اور دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بعد کوئی ریپریمنڈ نہیں کیا گیا, کوئی اس کو سزا نہیں دی گئی, بھائی آپ سزا دو, آپ اسے کہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے, بھائی وربلی برا بلا کہہ دینا لیکن پوزیشن پہ بھی قائم رکھا, سارا کچھ کیا. دوسری بات یہ ہے, اس کے علاوہ علی بھائی بات یہ ہے کہ یزید کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, یزید کا ایک اور مسئلہ ہے کہ یزید نے ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ کی جو ڈیسیکریشن ہوئی تھی, جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں, جو صحیح حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے واقعہ. اس مدینہ کی ڈیسیکریشن کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ کروانے والا یزید تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ یزید کے مخالفین تھے, کیونکہ مدینہ اور مکہ کے اندر خاص طور پہ اس کی مخالفت موجود تھی, جس کی وجہ سے اس نے اس کو ڈیسیکریٹ کیا. اس نے وہاں پہ اللہ معاف کرے بہت ہی یعنی ظلم اور زیادتیاں کیں, اور ظلم کی سفاکیت اللہ معاف کرے وہاں پہ اس نے کچھ نہیں دیکھا, اس کا بھی رسپانسبل وہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو ہم کبھی بھی اس طریقے سے فری چٹ نہیں دے سکتے کہ جی وہ ہے, وہ ہی از این اینٹاگنسٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ, ویری کلیئرلی آئی وڈ سے ہی از این اینٹاگنسٹ ان آور ہسٹری, ان دی مسلم ہسٹری. ہاں باقی یہ ہے کہ اس کو کافر کہنا اور سمجھنا کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ منافق تھا, زندیق تھا, ہمارے کچھ اسکالرز نے کہا ہے, میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا, بٹ آئی ایم ناٹ ویری سینسٹیو اباؤٹ اٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے نہ اس کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہاں لیکن ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک درمیانہ موقف جو ہے اس کو اپنانا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پھر پرابلم, کیونکہ دیکھیں جب آپ کوئی ایکسٹریم اوپینین اڈاپٹ کرتے ہیں نا, پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے, آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آسان یہ ہے کہ آپ ایک درمیانہ اوپینین رکھیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے, یا پھر ایٹ لیسٹ آپ کہیں یار برا گندا آدمی تھا لیکن اس کو کافر نہ کہیں. فضول میں دیکھیں جو اس نے کرنا تھا, اللہ نے آپ کی گندا یا اچھا کہنے سے اللہ نے اس کو, جو اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے نا وہ اللہ نے کرنا ہے اس کے ساتھ, تو آپ اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں فضول میں. باقی جو اس کے کرائمز ہیں اس کو ہم ایکنالج بھی کرتے ہیں, وہ غلط تھے, اس کو ہم قابل مذمت بھی کہتے ہیں, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اس نے کی یا اس کے ریپرزینٹیٹیوز نے کی, بالکل وہ بلیم وردی ہیں, اس میں ہم اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہاں 100% شاید آپ نہ گئے چلیں, لیکن ایز اے خلیفہ, ایز اے خلیفہ از رسپانسبل, یو کی ناٹ سے از ناٹ رسپانسبل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا ان کے بیٹے نے کہ ڈو یو لو یزید, تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین اے پرسن آف ایمان سبحان اللہ لو یزید, اور پھر اس نے پوچھا کہ دین ڈو یو پٹ لانا آن ہم, کیا آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ کیا اپنے باپ کو کبھی کسی کا نام لے کے تم نے لعنت کرتے دیکھا؟ تو دیٹ واز ہز ویو. ہی سیڈ وی سے کہ لعنت اللہ علی الظالمین, بس ٹھیک ہے, ہم جنرلی کہتے ہیں کہ ظالمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. دوسرا مغیرہ بھائی یہ بڑا عبرتناک جو واقعہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نمبر 1 کرمنل جس نے پوک بھی کیا ان کے سر مبارک کو, اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی کہ ساری عمر وہ اسی طرح بٹریل کو فیس کرتا رہا اپنے سے نیچے والوں کے, اور پھر جو مختار تھا, مختار اس کا جو تھا ایک اوپوننٹ, اس نے بالکل اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ اس کا سر مختار کو پیش کیا گیا, اور اس کے سر کو اسی طرح اس نے جو ہے نا پوک کیا. اور پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ آیا, اور وہ سانپ اس کی ناک میں گھسا ہے ابن زیاد, اور اس کے اسکل میں جا کر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا. ایوری ون سو دیٹ, اور اللہ نے دیکھیں یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اس بات پہ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رو رہے تھے, حضرت علی آئے اندر, پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے نواسے کو میری امت جو ہے وہ اس طرح سے شہید کرے گی, اور وہ مٹی بھی لے کر آیا ہے جبرائیل.
جو ہے کربلا کی مٹی یوفریٹس ریور کے قریب اسے جو ہے وہ شہید کیا یہ صحیح حدیث ہے. بہرحال کچھ لوگ مغیرہ بھائی اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اس واقعے کو کہ اٹ واز اے سوسائڈل مشن, یعنی حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم لٹرلی مارچ ٹو ہز سوسائڈ ٹو پروو اے پوائنٹ. اور وہ نیگیٹو وے میں نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کریج تھا کہ ایون دو ہی نیو اٹس اے سوسائڈ اسٹل ہی وینٹ دیئر ٹو میک اے پوائنٹ. بٹ وین آئی لک ایٹ دس انسیڈنٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہی ہیڈ سو مینی لیٹرز فرام دا پیپل آف کوفہ, 2 کیملز لادے ہوئے تھے فل آف لیٹرز. اور انفیکٹ جب عمر بن سعد بن ابی وقاص, ہی از آلسو ون آف دا بلیم وردی پرسن رائٹ, حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو بیٹا تھا وہ اس آرمی کا کمانڈر تھا فرام عبید اللہ ابن زیاد جو آرمی اٹیک کر رہی تھی, آلدو اس نے ہاتھ نہیں لگایا, ہی واز ویری گلٹی. یعنی کس کی ہمت تھی کہ نواسہ رسول پہ تلوار اٹھائے, بلکہ وہ آتے ہیں نا کہ جب وہ اکیلے رہ گئے حضرت حسین تو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ نواسہ رسول کے قریب بھی جائے. پھر یہ جو خبیث انسان تھا سنان اور شمر, یہ دونوں گئے تھے. اینی وے, تو ایون عمر نے جب پوچھا تھا, عمر بن سعد بن ابی وقاص نے, کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں حضرت حسین سے, جب اس نے کنفرنٹ کیا حضرت حسین کو کربلا میں, تو حضرت حسین نے بڑا اسٹریٹ جواب دیا تھا کہ یہ لیٹرز ہیں, یہ دیکھو میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ دے ڈونٹ وانٹ یو گائز, اور میرے پاس سپورٹ ہے, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے تو میں ان لوگوں سے ملنے آیا. تو دیٹ ٹیلز می کہ ہی ہیڈ کیلکولیٹڈ آل آف دس, ہی ہیڈ دس ان مائنڈ کہ میری سپورٹ ہے, مجھے بلایا گیا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی وینٹ ٹو اے سوسائڈل مشن. دس از ہاؤ آئی سی دس. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ بالکل ایسے علی بھائی, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے آپ نے بات بالکل واضح کی کہ آپ کو لیٹرز ملے تھے, اور آپ جو ہے وہ لیٹرز کو پڑھنے کے بعد آپ بیسکلی وہاں پہ ایک خروج کرنے نہیں گئے, بلکہ آپ ایک ریبیلین, یہ پولیٹیکل ریبیلین, یہ ڈیفائی کرنے نہیں گئے تھے, بلکہ آپ صرف یہ بات آبزرو کرنے گئے تھے کہ میں یہ دیکھوں کہ وہاں پہ اگر مجھے پولیٹیکل سپورٹ ملتی ہے تو میں خلافت کو اسٹیبلش کر دیتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خروج نہیں تھا, ہم سمجھتے ہیں خروج نہیں تھا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خروج تب ہوتا ہے جب کسی خلیفہ کی خلافت پر اسٹیبلش ہو جائے, اور جیسے کہ امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اس پہ کنسنسس ہو جائے, یعنی کنکلوسیو میجورٹی اگر اس کو مان لے. اور کنکلوسیو میجورٹی نہیں مانی تھی. اس کی وجہ یہ ہے علی بھائی, جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس ٹائم 3 نامینیز تھے, 3 انڈیویجولس تھے. ان میں سے ایک تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو خاص طور پہ اے پولیٹیکل پوزیشن تھی ان کی, اور سیدنا عبداللہ بن عمر اس ٹائم سب سے سینئر ترین صحابی موجود تھے صحابہ میں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو ایک فضیلت حاصل ہے بیکاز ہی واز پارٹ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لینیج. بٹ اگر آپ سینیورٹی کی بات کریں, اس ٹائم سب سے عمر میں, اور اس ٹائم جو سب سے زیادہ جنہوں نے جنگیں لڑیں, اور ظاہر علم میں بھی کئی اعتبار سے وہ تمام صحابہ سے اس ٹائم سب سے آگے کون تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر تھے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر واز اے کینڈیڈیٹ in the eyes of many individuals, but he did not actually take position or he did not claim for anything. ایسے ہی دوسرے انڈیویجول تھے وہ عبداللہ بن زبیر تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز اے پولیٹیکل انڈیویجول, اور ان کی سپورٹ بھی تھی مکہ کے اندر, خاص طور پہ ان کے پاس بہت زیادہ سپورٹ تھی. اور مدینہ کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے میجورٹی مینی پیپل ور لوکنگ اپ ٹو ہم بیکاز سیدنا امیر علی کے بعد سیدنا حسن کو سپورٹ ملی تھی, اور سیدنا حسن کے بعد پیپل ور لوکنگ اپ ٹو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسپیشلی آفٹر دا ڈیتھ آف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حسن سے تھوڑا سا اختلاف بھی رہا شروع میں, کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خلافت کو چھوڑا تو اچھا اس سے پتہ چلا کہ اس ٹائم ایک چوتھا بندہ انڈیویجول کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے علاقے کے لوگ اس کے حق میں بیعت کر دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, دے گیو الیجنس ٹو دیٹ انڈیویجول, اور وہ یزید ہے. جب تک بقیہ لوگ, اچھا اس میں پھر سب سے پہلے اب 3 انڈیویجولس ہیں پرومیننٹ, جب تک وہ لوگ جو نامینیز ہیں, جو آپ کے مخالفین ہیں, جس کو حزب اختلاف کہتے ہیں, اگر آپ نے ان کی کسی بھی لیول پہ الیجنس نہیں لی تو آپ کی خلافت صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی. یہ یاد رکھیے گا, یہ کوئی ایک عام بندہ کوئی XYZ نہیں ہے, کوئی کلینر, کوئی سویپر نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے جی یار اس کی ایگریمنٹ میٹر نہیں کرتی, میجورٹی کنکلوسیو میجورٹی میٹر کرتی ہے. نہیں, دیز انڈیویجولز ور دا مین اپوننٹس, ان کی ایگریمنٹ, ان کا ایگری ہونا نیسسری تھا. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپروچ کیا باقاعدہ,
ان کو جب حسین کو اپروچ کیا سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر کو، سیدنا عبداللہ بن عمر سخت مخالف تھے، لیکن بعد میں بیکاز آف مینی ریزنز وہ چاہتے تھے کہ فتنے سے بچیں، تو انہوں نے ایک قسم کا گیو اپ کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے میں الیجنس دیتا ہوں، اور یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he wasn't agreed. اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not agree، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے جو گورنر تھے انہوں نے بلایا، ان کو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فلی کر گئے، یعنی went to مکہ. مکہ میں کیوں گئے تھے؟ کیونکہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر اور ان کے فالوورز موجود تھے، اور انہوں نے کہا تھا، سیدنا عبداللہ بن زبیر نے باقاعدہ سیدنا حسین کو بھی کہا تھا کہ آپ ادھر آئیں، آپ یہاں پہ آگے چارٹ سنبھالیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم یزید کی خلافت کو قبول نہیں کرنے والے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ there was a group and he was, according to the scholars and the consensus of the scholars, he was 1,000 times better than Yazid in many ways. No doubt یار، ایک صحابی ہے، اور ایک پہلی بات تو صحابی اور اس کا ہی فرق ہے تابعی کا، کوئی کمپیریزن نہیں. پھر نواسۂ رسول حسین رضی اللہ اہل البیت اور سیدنا حسین جن کی فضیلت، اور کہاں یزید، زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، فشتان بینہما. اچھا، یہ دونوں جو تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی الیجنس نہیں ہوئی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ از لوکنگ فار این اپرچونٹی، کیونکہ بیکاز ہی واز ناٹ اگریڈ. سیدنا حسین اس لیے اگری نہیں کر رہے تھے کہ یزید ہے، اور صحابہ میں جو میجورٹی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے ہی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی تھی یزید کی. جب یزید سے بیعت لینا شروع ہوئی، اسی وقت کئی صحابہ نے، کئی ریزنیبل انڈیویجولس نے، وہ لوگ جو صاحب رائے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، بالکل آپ کیوں اپنی جو ہے نا بادشاہ سے. اور سیدنا حسن، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہوئی تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز، اگین بعض لوگ اس کی ہسٹوریکل رپورٹ کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، بٹ اگین ہسٹوریکلی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امیر معاویہ کا جو ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا، ون آف دی کنڈیشنز، کہ میں خلافت چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ کی وفات کے بعد، آپ کی خلافت کے بعد یہ آپ کی اولاد پہ نہیں جائے گی، بلکہ یہ کیا ہوگی، یہ اسی طریقے سے الامر یرجع الی اصلہ، او کما قال، کہ معاملہ پھر جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، اور ہوگا یہ کہ جس طریقے سے نارمل خلافت کی اسٹیبلشمنٹ شورا ہوگی وہ ساری بنے گی، اور اس میں پھر ان بائس ہو کے ڈیسیجن لیا جائے گا. آپ کی یہ یعنی ادھر سے نہیں ہوگی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ نے، اور ان کے اپنے ریزنز تھے، ان کے سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور اس طرح کے لوگوں نے وہاں پہ ان کو کچھ مشورے دیے، اور اس کی وجہ انہوں نے پھر مشاورت کی، ان کو یہ سمجھ آئی کہ یار اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی، بیکاز ایک ٹائم سیرینز دے ور آن دی، ایک وہ مسلم ایمپائر ذرا شیپ میں آ گیا تو لیٹ می نومینیٹ مائی اون. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سیرینز جو تھے نا، وہ سب کے سب کن کے ساتھ تھے، وہ سیدنا امیر معاویہ، ایک عصبیت پائی تھی، بھئی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوفن سر الگ ہیں، کوفہ کے لوگ اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ لے کے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 20 سال حکومت کی ہے، ان کی ایک خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے، ہر جگہ پہ ان کے گورنرز موجود ہیں، سیرینز موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے سمجھا کہ ایک دم جب اس پورے پولیٹیکل اپیریٹس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، تو اس پہ ایک کیوس ڈیولپ ہوگا. بہرحال یہ ان کی ہے، اینڈ وی ڈو ناٹ ایکچولی جج ہز انٹینشن واٹس ایور. تو انہوں نے اس موقع پر سمجھا کہ یزید کو جو ہے نا بنانا بہتر ہے، لیکن یہ ان کی غلطی تھی. وی ڈونٹ ایگری ود ہم، وی ڈس ایگری ود ہم ان دیٹ وے. تو ہوا یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آرگیومنٹ یہ تھا کہ بھائی آپ نے وہ اس کنڈیشن کی بھی مخالفت کی، اینڈ دین ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ. عبداللہ بن زبیر بھی کہتے تھے ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ، دیر آر مینی پیپل بیٹر دین ہم. اچھا، اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فورس کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ فلی کیے، when he fled to مکہ راتوں رات کہ کہیں مجھے فورس نہ کیا جائے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب اپنی جگہ چھوڑ کے مدینہ سے مکہ کی طرف گئے، وہاں پہ چونکہ عبداللہ بن زبیر موجود تھے، اور ابھی وہاں پہ بنو امیہ کی ہے جسے کہتے ہیں یزید کی خلافت صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، ابھی انفلوئنس نہیں تھا وہاں پہ، ذرا زیادہ ابھی ریزسٹنس موجود تھی عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگوں کی وجہ سے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں، وہاں پہ ذرا فریڈم ہے، وہاں میں بچ جاؤں گا. تو آپ نے اس موقع پر کوفنس کو یہ بات پتہ چل گئی، بیکاز دی نیوز اسپریڈ آؤٹ لائک اے فائر کہ سیدنا حسین نے ڈینائی کر دیا، ڈیفائی کیا، انہوں نے الیجنس نہیں کی. اس موقع پر کوفنس نے کیا کیا، خط لکھنا شروع کیا. اینڈ کوفنس ہیڈ آلویز کلیم ٹو بی ود دا اہل البیت آل دا ٹائم، سیدنا علی کے بارے میں، لیکن اگرچہ دغا دیا، اور حسن کے بارے میں، سیدنا حسن کے بارے میں بھی، اور اس طریقے سے ان کے بارے میں. تو اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خط آنا شروع ہو گئے کوفنس کی طرف سے، مکہ بھی نہیں مان رہا، مکنز بھی نہیں مان رہے، عبداللہ بن زبیر بھی کھڑے ہیں یہاں پہ، کوفنس بھی نہیں مان رہے، پورا کوفہ کا ایک بہت بڑا انفلوئنشل گروپ وہاں پہ موجود ہے، وہ لوگ نہیں مان رہے.
تو لیٹ می گو اینڈ چیک اینڈ لیٹ می Let me ایکسپلور assess دی the آپشن. situation. اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے بھائی, یو ڈیزرو, سیدنا حسین ڈیزرو دا خلافت. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہیں راستے میں وہ بات بھی پتہ لگی, مسلم بن عقیل کا آخری پیغام کہ دے ہیو بیٹریڈ, تو آپ نہ آئیے, لیکن وہ کافی آگے آ چکے تھے. اینڈ ایون دو ہی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے اب تو مسلم کا ویو آ گیا نا, تو لیٹس ٹرن بیک. یہ آتا ہے روایات میں کہ ہی ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو ٹرن بیک. لیکن مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اب تو ہمیں ریونج بھی لینا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے باپ کو مار دیا, یہ امیدز نے. دوسرا انہی کے اہل بیت میں سے کوئی تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا, انہوں نے حضرت حسین کو یہ بات کہی کہ دیکھیں یو آر ناٹ لائک مسلم, دے ول ناٹ بیٹرے یو. انہوں نے تھوڑا انکریج کیا کہ آپ جائیں تو صحیح نا, آپ آگے جا کر تو دیکھیں. مسلم سے شاید وہ ڈر کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے شاید انہوں نے دھوکہ دے دیا, لیکن آپ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کریں گے. تو دین ہی وینٹ, یعنی اس ٹائم پہ بھی ہی کیلکولیٹ. اچھا علی بھائی, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر, میرا جو مین پوائنٹ ہے جو میں بار بار ایگری کر رہا ہوں, خلافت اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے ابھی 100%. یعنی اٹ واز ناٹ اے خروج. دیکھیں خروج تب ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو الیجنس دے دی. بالکل ٹھیک. ایلیجنس دینے کے بعد آپ نے کہا کہ میں ڈیفائی کرتا ہوں. سیدنا حسین نے دی نہیں. جیت صحابہ ایگریڈ نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا جنہوں نے دے دی اس کے بعد انہوں نے اگر خلافت کی یعنی ڈیفائی کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں خروج کیا, ایک ریبیلین تھی, اور آپ ایک کسی کہتے ہیں پولیٹیکل ڈیفائنس تھا آپ کا, سول ڈس اوبیڈینس سے ہم کہہ سکتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہی نہیں. جب آپ نے کیا ہی نہیں, یو کین ناٹ ایکچولی کلیم کہ وہ خروج تھا. سیدنا حسین, اچھا اسی لیے, اچھا آپ نے یہ بات کی, لیکن جیسے رپورٹ پریکٹیکلی بتاتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ڈی ٹور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کوفہ کا رستہ جو ہے, وائی ڈڈ ہی ایکچولی لیو دا پاتھ وے ٹو کوفہ, سوال یہ. اور آپ کو پتا ہے کہ کربلا جو ہے, کربلا اور نینوا کا علاقہ تھا, وہاں پہ پہنچے, اور اس سے آگے تھوڑا سا کربلا تھا. نینوا کے علاقہ میں آپ رکے. جب آپ کو یعنی آپ نے ڈی ٹور کیوں کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ڈی ٹور اس لیے کیا, کوفہ جو ہے علی بھائی اور نینوا کا جو علاقہ ہے وہ کوفہ سے آگے ہے, وہ دمشق کی طرف ہے. اگر آپ میپ دیکھیں تو اٹس ہیڈ آف کوفہ, یعنی وہ کوفہ سے آگے نکل چکے ہیں. وائی از ہی گوئنگ ٹورڈز دا کوفہ, یعنی وہ آگے کدھر جا رہے ہیں, موسٹ پروبلی از گوئنگ ٹو ڈماسکس. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پہ روکا گیا تو سیدنا حسین کو اندازہ ہو گیا تھا, تو معاملات خراب ہو گئے. مکہ سے تشریف لا رہے تھے, آپ نے ادھر سے جاتے کوفہ جاتے ہوئے آپ نے ڈیٹور کر لیا, جب آپ کو پتا چلا کہ یہ معاملات خراب ہو گئے. کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو لے کے نکلے. بھائی آپ لڑنے نکلتے ہیں, آپ اپنی آرمی کے ساتھ لے کے نکلتے ہیں. عبداللہ بن زبیر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ چلتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ آپ بالکل اکیلے ہیں. اس میں وہ اپنے نیفیوز کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, یعنی میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو, مطلب اسلام وہ سوسائڈل مشن کا آپ کو اجازت نہیں دیتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ معاف کرے, بیوقوف نہیں ہے, وہ بہت سمجھدار ہیں. بالکل. سیدنا حسین اپنی فیملی کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ فیملی کا ایک انفلوئنس ہے, اور آپ ایک پولیٹیکل فیملی جس کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ آپ کو قبول کریں. پھر اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کریں کہ میں نے کب کرنا ہے, میں حکومت کیسے اسٹیبلش کروں. دیٹ واز ایکچولی دی ریزن. اچھا سیدنا حسین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہاں پرابلم ختم ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری اپنی فیملی کی بھی ہے. دیکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ نے فوراً کیا کیا, ڈیٹور کیا. اور جب عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو روکا اس طرف سے وہاں پہ اس موقع پر, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کنڈیشنز دی ان کو. یہ امام طبری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی, ابن کثیر نے بھی ذکر کی, اور اسی طریقے سے شیعہ کتب کے اندر بھی یہ 3 آپشنز موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ سیدنا حسین نے کیا آپشن دی, انہوں نے کہا 3 کام کرو. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے کے جاؤ, اور روایت میں یہاں تک ہے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا, اور ہم یعنی میں ڈائریکٹ بات کروں گا اس سے, اینڈ وی ول نیگوشیٹ. اور سیدنا حسین کو پتا تھا کہ میں اگر یزید کے پاس جاؤں گا تو یزید ریگارڈ کرے گا, ہی ول ریگارڈ, کیونکہ یزید میں اس طرح کی ڈیفائنس نہیں تھی جو ان کے نیچے. اور امیر معاویہ کی انسٹرکشن تھی اپنی اولاد کو کہ ڈو ناٹ اپسیٹ دی اہل البیت. اور آپ کو پتا ہے کہ سیدنا حسن وغیرہ کو بہت زیادہ وہ ان کا وظیفہ وغیرہ, اگر آپ دیکھیں گفٹس وغیرہ ان کے جو وہ دیتے تھے, اسٹائپنڈ بہت ہائی ہوتے تھے. اور یہ سیدنا ابوبکر کے دور سے, سیدنا ابوبکر نے بھی اہل البیت کو سب سے زیادہ اسٹائپنڈ دیے تھے, اپنے سے بھی بڑھ کر. خلیفہ سے زیادہ اسٹائپنڈ ملتے تھے اہل البیت کو. یہ شروع سے چلتا آ رہا تھا کہ ہم نے ان کو بہت آنر کرنا ہے, ریگارڈ کرنا ہے. ہاں پولیٹیکلی وہ اگری نہیں کرتے تھے کہ ہم آپ کو پولیٹیکل رکھنا چاہتے ہیں بیکاز آف مینی ریزن, اینڈ وی ڈس ایگری ود دیم. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ دوسری آپشن کیا تھی, پہلی بات یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, اور جو آپ کا ٹور تھا, ڈی ٹور تھا, وہ جا رہا تھا یزید کی طرف. دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ ایسا کرو, مجھے نہیں جانے دیتے, مجھے ایسا کرو کہ بارڈرس پہ بھیج دو, میری فیملی کو بھیجو, واقعی مکہ میں یا مدینہ بھیج دو یا مکہ میں بھیجو, میری فیملی سیف ہو, میں جا کے جہاد کروں گا بارڈرس پہ, اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا, اور شہادت مجھے مل جائے گی. اور تیسری آپشن انہوں نے کہی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ
مجھے جو ہے نا وہ مکہ واپس جانے دو, جی ہاں, یعنی مجھے مکہ جانے دو, یا یزید کے پاس جانے دو, یا بارڈرز پہ جانے دو, ٹھیک ہے نا, یہ 3 آپشنز تھی, یا مجھے چھوڑ دو واپس چلا جاتا ہوں میں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو اس موقع پر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے جو مشیر تھے, ان کی ایروگنس, نخوت, ان کی تکبر کہ جی ہم ڈائریکٹلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بائی پاس کر کے یزید کے پاس, یعنی یزید کے پاس جائیں گے, مطلب میں تو کچھ بھی نہیں درمیان میں. یعنی اس کی یہ اس نے کہا تھا میرے ہاتھ چومو, مجھ سے تم نیچے ہو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ گرے پڑے آدمی نہیں تھے. سیدنا حسین نے کہا بھائی میں نواسہ رسول, تم کون ہو کہ تم جیسے لوگوں کو میں اہمیت دوں. مطلب یزید کی بات تو چلو وہ خلیفہ بن گیا ہے, وہ بھی خلیفہ بن گیا, تو اب اللہ نے بھی ایک قسم کی اس کو ایک اتھارٹی دے دی, اللہ کی طرف سے اس کو مل گئی. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ, اس کا اس سے بھی بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اصل میں اس کی انٹینشن ہی نہیں تھی, اس کو آس پاس لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ یار اس بندے کو, کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو بی. اچھا انفیکٹ میں ایک بات ایڈ کر دوں مغیرہ بھائی, تاریخ کی کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ عمر جو تھا, جو کہ سعد بن وقاص کا بیٹا تھا, وہ اس وقت وہاں اس کے سامنے 3 کنڈیشن رکھی تھی نا, اس نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو لیٹر لکھا تھا یا بتایا تھا جا کر. اس کے ایک ساتھی نے یہ کومنٹ کیا تھا, کیونکہ یہ جو آرمی تھی نا عمر کی, یہ 4000 فوجی, یہ ایکچولی ایک ترک قبیلہ تھا, اس کی طرف جہاد کرنے جا رہے تھے, لیکن دے گاٹ ڈائیورٹڈ. ان کو پیغام یہ ملا کہ نہیں ابھی کوفہ پہنچو, وہاں پہ حالات زیادہ خراب. تو ان کے ایک ساتھی نے کومنٹ کیا تھا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ 3 کنڈیشنز اتنی جسٹ ہیں کہ اگر یہ تمہیں تمہارے دشمن بھی دیتے نا, ترکس بھی دیتے, تم نے مان لینی تھی. تو یہ ان کا تھا کومنٹ. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ 3 کنڈیشنز گئیں تو ہی واز 28 ایئر اولڈ, ویری ریش ینگ مین, اس کی ایروگنس اینڈ ویری اوور ایمبیشیس اس وقت پولیٹکس کے لیے, پاور کے لیے. تو اس نے یہ 3 کنڈیشنز کو رد کیا اور کہا کہ نہیں, ایک ہی کنڈیشن ہے کہ بس میرے پاس اور میرے ہاتھ پہ جانا. اصل میں نا یہ عبید اللہ بن زیاد علی بھائی, یہ بندہ جیسے آپ بتا رہے ہیں بڑا نا سخت مزاج آدمی تھا. جی جی جی, بہت بہت وشیس آدمی تھا. اور اس کی وشیسنس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید کو اصل میں کوفنس, دیکھیں جب کوفنس خط لکھ رہے ہیں وہاں پہ سیدنا حسین کو, تو یزید کو نہیں پتا تھا, یزید کو بھی پتا چل گیا تھا. بالکل بالکل بالکل. یہ بیسیکلی بصرہ کا تھا گورنر. اچھا, تو یہ بصرہ کا گورنر تھا. تو یزید نے کہا کہ یار کوفہ تمہارے پاس ہے, ایسا کرو کوفہ کو بھی ذرا چارج سنبھالو. صحیح, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو عبید اللہ بن زیاد ہے نا, یہی کوفنز کو سیدھا کر سکتا ہے, کیونکہ کوفنز ہیڈ آلویز کائنڈ آف ڈیفائڈ دا کریٹڈ پرابلم. ایون یعنی وہ انہوں نے تو سیدنا علی کو بھی نہیں چھوڑا نا. وہ جو بھی لیڈر آتا تھا, اب دیکھیں نا, وہ انتہائی لالچی, انتہائی حریص کے, اللہ معاف کرے, ہم کسی کو جنرلائز نہیں کرتے, بٹ دے ہیو پلیڈ دا رول آف دس. سیدھی سی بات ہے, ناٹ ایوری ون از بیڈ, بٹ obviously majority of them they were like that unfortunately because of many reasons. تو انہوں نے کیا کیا تھا, عبید اللہ بن زیاد کو اس نے ان پر گورنر بنایا اسی لیے تھا تاکہ وہ ذرا ان کو سیدھا کرے. اس نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کو تھریٹ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا, میں مار دوں گا تم سب کو. اور وہ ڈر گئے تھے, اور وہ اتنا ڈرے تھے کیونکہ ان کا ایمان کمزور ویسے ہی تھا. اور وہ دھوکے, ایسا بندہ آپ کو پتہ ہے جس کا کوئی اپنے پرنسپلس نہیں ہوتے, the one who does not stand for anything he falls for everything. سیدھی سی بات ہے. تو دے وڈ ایکچولی جو پیسہ جو بھی, جیسے سیدنا حسن نے بھی کہا تھا کہ تم تو پیسوں کے بدلے مجھے بیچنے لگے ہو, سیدھی سی بات ہے, مال غنیمت کی بیسس کے اوپر. تو انہوں نے یہ تھا, تو عبید اللہ بن زیاد اسی لیے بڑے آرام سے اس نے, دیکھیں ود ان 2 nights اس نے انفلوئنس کر دیا تھا, وہ سارے ختم ہو گئے, یعنی ہزاروں کے قریب جو جتھے تھے سارے چھوڑ کے. اٹ واز سو ایزی فار ہم, صرف ایک ڈنڈے کی ضرورت تھی اور اس نے وہ ڈنڈا چلایا. تو عبید اللہ بن زیاد سخت انتہائی جسے کہتے ہیں ویشیس قسم کا آدمی تھا, اور کوفہ کے اوپر اس کو اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ, اور اس نے کہا تھا کہ میری جو ہے تلوار بس چلے گی. حجاج بن یوسف کا ایک سمجھ لیں ایک سینئر تھا وہ ان دیٹ سینس نا. تو اس طرح کے معاملے کو ڈیل کیا گیا, اور ڈیفینیٹلی یہ بہت ٹریجک ایونٹ تھا. اینڈ وی ہائیلی ان لوگوں, عبید اللہ بن زیاد اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمارا, یعنی ہمیں کوئی ان کے بارے میں نہ ڈیفینڈ کرنے کی ان کو ضرورت ہے, نہ ان کی اچھائیاں بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور ہاں, ہم ان کو واللہ عالم کافر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, آئی ایم ناٹ اے اسکالر ٹو سے دم ویدر دے ور ڈسبلیورز اور ناٹ, بٹ جو اعمال تھے وہ تو انتہائی منافقوں والے اور زندیق والے اعمال تھے. سیدھی سی بات میں یہ کہوں گا. اینڈ دے ہیڈ سم ہاؤ گینڈ دی پولیٹیکل انفلوئنس اینڈ سم ہاؤ دے ایکچولی گاٹ اٹ ان دیئر لائف میں ہی اللہ نے ان کو عبرت بنایا, اللہ نے سزا دی ان کو, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. اینڈ وی ڈو بلیو کہ دے ور ایکچولی بلیم ورتھی ان دیٹ سینس. رائٹ. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ, اب بڑا ایک دردناک واقعہ سانحہ, اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی فیملی بھی ساتھ تھی, آلدو بچوں کو اور عورتوں کو نہیں ہارم کیا گیا. کچھ ایگزیجریٹڈ واقعات آتے ہیں, لیکن دین اگین وہ واقعات کس سورس سے آ رہے ہیں ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کر لیا, اوتھینٹک سورسز نہیں ہیں, کیونکہ
حضرت زین العابدین جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، حضرت امام حسین کے جو بیٹے تھے وہ زندہ بچ گئے، اور وہ اس لیے زندہ بچ گئے، انہیں سخت بخار تھا تو وہ عورتوں کے پاس تھے خیمے میں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے مغیرہ بھائی کہ عورتوں کو اور بچوں کو ہارم نہیں کیا گیا. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ سیج جو ہے یہ 3 سے 4 دن کا تھا، یہ 40 دن کا نہیں تھا جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ 40 دن کا تھا، تو وہ تو پاسبل بھی نہیں ہے اتنا 40 دن کا وہاں پہ قیام. تو یہ 3 سے 4 دن کا تھا. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ بہت بڑا سانحہ تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، ہی اسٹوڈ بائی ہز پرنسپلس، بائی ہز مورلز. اور وہ جملہ بھی مجھے نہیں بھولتا مغیرہ بھائی، جب عبداللہ بن عمر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جید صحابہ ڈڈ اسٹاپ ہم، بٹ اسٹاپڈ ہم فرام وٹ؟ اسٹاپڈ ہم فرام گوئنگ ٹو کوفیز، کہ کوفیوں کے پاس کوفیوں کی بات کو ٹرسٹ نہ کرنا. اس بات کیا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا بردی نہیں ہیں. ہاں یہ نہیں، یس اس بات پہ کہ کوفیوں کے پاس نہ جانا. دے ول بیٹرے یو، دے بیٹریڈ یور فادر، دے بیٹریڈ یور بردر، دے ول بیٹرے یو. مسلم بن عقیل کو بھی بیٹرے کیا. بہرحال ہی ہیڈ ہز ویو. اور وہ جملہ درج ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے تو یہاں تک حدیث سنا دی کہ دس از ناٹ فار یو، پاور از ناٹ فار یور فیملی. وہ جو انہوں نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آیا اور اس نے 2 آپشنز رکھی کہ یا آپ کے قدموں میں ٹریجرز ہیں اس دنیا کے، یعنی کنگ شپ ہے، یا پھر اسی طرح کی سادہ زندگی. تو ہی چوز دا سیکنڈ ون. تو عبداللہ بن عمر کا یہ اپنا ویو تھا، اپنا پرسنل ویو تھا. ہی سیڈ کہ دس از ناٹ فار یور فیملی، تو نہ جاؤ، یہاں تک کہہ دیا. تو پھر وہ جو جملہ تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ اٹ از بیٹر کہ میں کہیں اور جا کے شہید ہوں بجائے کہ مکہ میں میری وجہ سے جو ہے وہ خون بہایا جائے. یہ بھی ان کا جملہ درج ہے، وچ شوز سبحان اللہ کہ کیا وہ ان کے اندر غیرت تھی، سینکٹیٹی وہ کرنا چاہتے تھے اپ ہولڈ، مکہ کی بھی، دین اسلام کی. اوور آل جو مورل کریج انہوں نے دکھایا کہ ہی ڈڈ ناٹ کمپرومائز آن ہز ویلیوز، اینڈ رائٹلی سو. مطلب جس طرح سے ابن زیاد انہیں جھکانا چاہ رہا تھا، تو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے لٹرلی انہوں نے ایک مثال قائم کر دی مورل کریج کی. یعنی مورل کریج، دیر آر 4 ٹائپس آف کریج ان سائیکالوجی. مورل کریج از بیسیکلی کہ وین یو اسٹینڈ فار دا ٹروتھ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز، ڈسپائٹ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ریپرکشنز بہت جو ہے وہ سویئر ہو سکتے ہیں. سو جسٹ ٹو وائنڈ اپ بہت سے جی آپ ایڈ کر دیں. میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دھوکے سے بلایا گیا وہاں پہ، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چاہت تھی جو بالکل جائز چاہت تھی. بالکل صحیح. اور ظاہر ہے امت آپ کی خلافت اگر ہوتی اسٹیبلش تو اس سے امت کو بہت فائدہ ہوتا، اسلام کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس what he was wishing for and looking for. اور اس ٹائم جو ہے he was one of the worthy individuals جن کو آپ ایک قسم کی خلافت کا چارج دے سکتے تھے، ان پہ ریلائی کر سکتے تھے. لیکن ان کو اس جذبے کو ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا، اس کی بیسس پہ ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور ان کو شہادت کا ان کو شہادت اللہ تعالیٰ نے دی. وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی بہر، لیکن ان کو دھوکے کے ذریعے ان کو شہید کروایا گیا. علی بھائی اس میں ایک امپورٹنٹ انڈیویجول کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، محمد بن حنفیہ، ٹھیک ہے نا، رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ. محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو ہیں سیدنا علی کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے سیدنا حسین کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ظاہرہ کسی اور مدر سے ہیں، باپ شریک بھائی ہیں. تو سیدنا محمد بن حنفیہ نبی، حالانکہ یہ سیدنا محمد بن حنفیہ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سیدنا علی کے ساتھ مل کے لڑائی بھی کی مخالفین کے، ان کے ہی واز پارٹ آف دیئر جنگ صفین میں. لیکن سیدنا محمد بن حنفیہ جو تھے ہی اسٹوڈ، یعنی انہوں نے کہا، ان کو روکا اس ٹائم. سیدنا یاد رکھیے گا، یہ بات واضح کرنے کی بات ہے کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ایک اجتہاد تھا، یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کی ایک چاہت تھی ایک نیکی کے کام کرنے کی. اس موقع پر کیا وہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، اس میں اختلاف تھا. عبداللہ بن عباس نے بھی روکنے کی کوشش کی. عبداللہ بن عباس کی نیت پہ تو باقاعدہ باہر آئے، انہوں نے کہا یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک الفاظ ذکر کیے اور رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں آپ کے سامنے لیٹ جاؤں گا، آپ کے اونٹ کے سامنے، اور آپ اس وقت روک جائیں گے، تو میں ابھی لیٹنے کے لیے تیار ہوں، ایون دو آپ کا اونٹ مجھے کچل بھی دے. لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ رک جائیں گے، میرے کچلے جانے کی وجہ سے اگر آپ رک جائیں گے، تو میں اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کو کسی طریقے سے میں روک لوں. مجھے پتا ہے کہ آپ پھر بھی نہیں رکیں گے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ ان سے کیسے بدنیتی تھی؟ وہ بھی اہل بیت میں سے نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو اہل بیت ہیں، بنو عبد المطلب سارے اہل بیت میں آتے ہیں ہماری. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں، پھر سیدنا محمد بن حنفیہ جو ڈائریکٹ خون ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں جانے دیا.
انہوں نے نہیں جانے دیا. سیدنا محمد بن حنفیہ جو تھے وہ رحمہ اللہ, انہوں نے باقاعدہ سٹینڈ لیا. انہوں نے کس وجہ سے, اللہ معاف کرے, کیا ایمان کی کمی تھی؟ یہ جانے دینے والے لوگ تھے. عبداللہ بن عمر آپ کے خیال میں جو ہے وہ حق کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ ان کو, لیکن اندازہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف آئیڈیل سچویشن تھی کہ سیدنا حسین ایک بن جاتے خلیفہ, یہ آئیڈیل تھا. لیکن اس کے اگینسٹ دیکھیں ہمیشہ آپ کو نا اجتہاد کے اندر پروز اینڈ کونس کو کمپیریزن کرنا ہوتا ہے. سیدنا حسین کا خلیفہ بن جانا بہت آئیڈیل تھا, لیکن اس کی جو کاسٹ تھی نا, جس پہ خون بہنا تھا بہت زیادہ, اور جنگ ہونی تھی, جس طرح کے مسلمان پچھلے کئی سالوں سے جنگ برداشت کر رہے تھے, اللہ معاف کرے, اور بڑی مشکل سے اللہ کر کے سیدنا حسین, جس کے لیے سیدنا حسن نے قربانی دی. دیکھیں دو لوگوں نے, سیدنا عثمان نے قربانی دی تھی, کس لیے؟ جنگ نہ ہو, اپنی جان کی قربانی دی. ٹھیک ہے, سیدنا اس کا لاج کس نے رکھا؟ سیدنا علی نے. سیدنا علی بار بار کہتے تھے, انہیں کہتے تھے کہ بھائی تم مجھے کہتے ہو میں ان سے لڑوں, میں ان سے لڑوں گا, دوبارہ خانہ جنگی سول وار شروع ہو جائے گی. سیدنا عثمان نے جان کیوں دی ہے؟ اتنی بڑی جان دے دی اپنی کہ کسی طریقے سے جنگ رکے, تو کچھ دیر ذرا پولیٹیکلی مجھے اسٹرانگ ہونے دو, پھر ہم ان کو اس طرح کریں گے کہ جس سے باقاعدہ سول لڑائی نہیں ہوگی, سول وار نہیں ہوگی نا. تو اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار, یعنی جو میں سمجھا ہوں کہ سیدنا علی کا بڑی حکمت والی بات تھی کہ سیدنا حسین کا خون رائے گا جا رہا ہے, سیدنا عثمان کا خون, وہاں پہ انہوں نے قربانی دی. اس کے بعد سیدنا حسن نے قربانی دی, سیدنا حسن نے قربانی, سیدنا عثمان کی قربانی, سیدنا حسن کی قربانی ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ امت میں لڑائی نہ ہو. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر وغیرہ جیسے لوگوں نے یزید جیسے بندے کی خلافت کو قبول کس لیے کیا؟ لڑائی نہ ہو. بار بار دیکھیں نا امت کیا جا رہے ہیں, اور اسی طرح کہہ رہے ہیں لڑائی نہ ہو. کسی طریقے سے مسلمان, یعنی آئیڈیل چیز پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, لیکن ہارم زیادہ, یعنی شریعت کا بھی اصول ہے علی بھائی, جہاں پہ ہارم زیادہ ہو اور جہاں پہ بینیفٹ بھی ہو تو ہمیشہ ہارم کو اوائڈ کرنا یہ ہمیشہ پریسیڈ کرتا ہے کسی بینیفٹ کی ایکوزیشن کے اندر. یہ ہمارا شریعت کا اصول ہے ہمیشہ, یعنی ایک طرف ہارم ہو رہا ہے, ایک طرف بینیفٹ ہے, تو آپ کو ہارم کو اوائڈ کرو یا پھر بینیفٹ حاصل کرو, اس میں کس چیز کو پریفرنس ہوتی ہے؟ ہمیشہ شریعت کا اصول ہے, اسٹیبلش پرنسپل ہے. تو یہ جتنے بھی صحابہ تھے ان کے ایمان کا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو جانے دینے کے لیے تیار تھے. ان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ امت کے لیول پر جو ہے وہ ہارم سے کس طریقے سے بچا جائے. اور ایک اور بھی پوائنٹ ہے مغیرہ بھائی کہ دے لوڈ حسین رضی اللہ عنہ سو مچ کہ دے نیو کہ اگر کوفیوں نے ان کو دھوکہ دے دیا, جو کہ دے ور کنفرم اینڈ شیور آف اٹ کہ ایسا ہی ہوگا, اسی لیے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں, پلیز مت جائیے, کیونکہ ہی نیو کہ یہ لوگ جو ہے دھوکہ دیں گے اور وہاں پہ پھر بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, اور اس حادثے کے نتیجے میں حضرت امام حسین کی جان بھی جا سکتی. اور دے لوڈ ہم سو مچ, یہ ان کی محبت تھی. بٹ اینی ہاؤ آپ نے کہا ان کا اجتہاد تھا, اینڈ ہی ہیڈ ہز ریزنز, حضرت امام حسین ہیڈ ہز ریزنز. بالکل, اور ہم آئیڈیل, جی دیر از اے ڈفرنس بٹوین achieving the ideal and avoiding the harm. بالکل صحیح. تو جن لوگوں نے روکا they were trying to avoid the harm, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ was trying to achieve the ideal. So ٹھیک ہے, یہ ہو جاتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, بیکاز ایٹ سچویشنز کئی دفعہ آپ کو آئیڈیل کو پریفر کرنا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ آپ کہتے ہو کہ نہیں ہارم. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ assumed at that time کہ ہارم اتنا زیادہ نہیں, آئیڈیل کو اچیو کیا جا سکتا ہے. آن دا کانٹری باقی جو صحابہ تھے ان لوگوں نے اس بات کو کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اوائڈنگ دی ہارم از مور امپورٹنٹ, کیونکہ امت خانہ جنگی سے بچ جائے گی. اور اپیرنٹلی وہ خانہ جنگی, اللہ کا شکر ہے ویسے خانہ جنگی اس طرح نہیں ہوئی, لیکن بہرحال سیدنا حسین کی قربانی اور شہادت جو ہے قسم کا بہت بڑا ثانیہ. بے شک. سو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, یوتھ کے لیے لیسنز, ہم سب کے لیے لیسنز اس واقعے میں. سب سے پہلے تو اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے, اور جنت کے سردار ہیں یوتھ کے, شباب کے, حضرت حسن, حضرت حسین. اللہ تعالیٰ ہماری بھی ملاقات کروائے, ہم اس کے طلبگار ہیں, اور اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سچے معنوں میں. سو سب سے پہلے مورل کریج, نو ڈاؤٹ آئی تھنک یوتھ کو اس پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از مورل کریج. اور آج کے دور میں مورل کریج کی بڑی کمی ہے, کیونکہ مٹیریلسٹک دور ہے, لوگ پیسوں کے ہاتھ بک جاتے ہیں. اور دیکھیں, ڈو ناٹ ایکٹ لائک کوفیز. پہلی تو بات, اللہ ہمیں آسانی ہی دے, آسانی کی دعا کرنی چاہیے. بٹ سپوز کوئی سچویشن ایسی آ جائے آپ کی فیملی میں, آپ کی پرسنل لائف میں, جہاں ایک طرف حق ہے, دوسری طرف تھوڑی سی مشکل ہے, تو حق کو چوز کیجیے. دس از مورل کریج, اینڈ دس از دا سیرہ آف حسین رضی اللہ عنہ, دس از دا سنہ آف حسین رضی اللہ عنہ. دوسری بات ہے کہ جو اہل بیت کی سیرت ہے, پلیز اس کی طرف آئیے. بہت امپورٹنٹ. مطلب کس طرف ہم نکل گئے مغیرہ بھائی. میں دیکھتا ہوں, کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن میں دیکھتا ہوں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, دکھ ہوتا ہے. یعنی ہم کدھر لے گئے اس واقعے کو, ہم نے کیا بنا دیا ہے اس واقعے کو, ہم نے اتنا کمرشلائز کر دیا ہے. مطلب واٹ آر وی ڈوئنگ اینڈ ویئر آر وی گوئنگ. اور رسپیکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا میڈیا آپ دیکھ لیجئے, مطلب کبھی اتنی
جو ہے اتنی غیرت تو ہوتی تھی نا کہ اس واقعے کو ہی چلو لے کر جو ہے وہ سروں پہ دوپٹے آ جاتے تھے یا تھوڑا سا میڈیا جو ہے وہ چیزیں کنٹرول کرتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں موویز لانچ ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور پھر اس واقعے کو لے کے بہت سی عجیب و غریب چیزیں. سو بس خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیزیں اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ دیکھیے ریزیلینس اینڈ اسٹرینتھ. ریزیلینس کے بارے میں یوتھ میری ریکویسٹ ہے پڑھیں کہ واٹ از ریزیلینس, اس پہ ریسرچ کریں. ریزیلینس بیسیکلی ہے کہ انڈر پریشر آپ نے کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں اہل بیت کو بہت تکالیف دی گئیں, حضرت علی کے اولاد کو, اور مینلی اس میں کوفیز ہیں, لیکن انڈر دیٹ پریشر کیا ان کی نیت تھی؟ وہ یونٹی چاہ رہے تھے, وہ اسٹل امت کی خیر چاہ رہے تھے. یعنی دے ور دا پیپل ہو ور لوکنگ ایٹ دا گریٹر ویژن, دا گریٹر پرپز, رائٹ. تو یہ بھی آج ہماری یوتھ کو اس کی بڑی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے کریکٹر میں ریزیلینس اور اسٹرینتھ لانے کی بہت ضرورت ہے. اس کے بعد صبر, یعنی واچنگ یور لوڈ ونس ڈائی رائٹ ان فرنٹ آف یور آئیز, لیکن اس کے باوجود گوئنگ آن ود لائف اینڈ ڈوئنگ صبر. یہ بھی ہمیں جو ہے اس سے لیسن ملتا ہے, کیونکہ حضرت زین العابدین جو زندہ بچے اس کے بعد ان سے اہل بیت کی جو ہے وہ اولاد آگے چلی. سو یہ بھی ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے لیونگ دا لیگیسی, جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سچائی, حق, سیکریفائس, پیشنس, کائنڈنس, آل دیز کریکٹر ایٹریبیوٹس یہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو جسٹس, responsibility, moral courage, resilience and strength, these are some of the things which we ایک اور can learn. امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ ہمیں لیسنس کو ملتے ہیں, میں بھی انشاءاللہ اس پہ انکلوڈ کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سم ٹائمس اٹس امپورٹنٹ کہ آپ تھوڑے سے اے پولیٹیکل بھی ہو جائیں. خاص طور پہ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو اس موقع پر آپ کو کوئی سائڈس نہ چوز کریں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. جو کہ عبداللہ بن عمر کا موقف تھا. ہی بیکیم ای پولیٹیکل when it came to the battles and the conflicts between the companions and the Muslims themselves. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لیگیسی ہے بعد میں, وہ اس فارم میں جو سیدنا زین العابدین اور آپ کے جو اہل البیت تھے ان سب نے یہی فالو کیا. یعنی آفٹر اس انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر لیا, اینڈ دے بگین ٹو فوکس اونلی آن دیئر پرسنل تزکیہ اینڈ تربیہ, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا پھر اللہ, یعنی جسے کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا. اللہ کی طرف تو پہلے بھی رجوع کرتے ہیں, یعنی دے فوکس دیئر لائف ان ٹرمز آف اپنے آپ کو, یعنی اس پولیٹکس سے تھوڑا سا دور کر لیا. تو یہ بھی کئی دفعہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب 3 آپشنز دی تھی نا, اس میں کہا تھا کہ یا تو مجھے جہاد کرنے دو, یا پھر 3 آپشنز میں سے 2 آپشنز جو تھیں وہ اے پولیٹیکل تھیں اور ایک پولیٹیکل تھی. یعنی یزید کے پاس جانا پولیٹیکل تھا کہ میں ادھر جا کے نیگوشیٹ کرتا ہوں, اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے مکہ جانے دو مجھے, یا پھر مجھے جہاد پہ. یہ دونوں ایسی کنڈیشنز تھی کہ مجھے اب پولیٹکس سے تھوڑا سا دور ہو کے میں صرف اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ اور کمٹ کرتا ہوں. اس طرح کر کے میں پھر اب اللہ کرتا ہوں, جو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی کئی دفعہ خاص طور پہ جب مسلمانوں کے آپس میں ڈفرینسز بہت زیادہ ہوں اور اختلافات ہوتے ہیں, تو اس موقع پر اختلاف سے دور رہنا, بچنا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے. اور اس آپشن کو اڈاپٹ کرنا خاص طور پہ, اور بہت سے صحابہ نے وہ جو احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب فتنہ ہوگا مسلمانوں میں تم اپنی تلوار کو چٹان پہ مار کے توڑ دینا, اور یہ وہ تبھی ہے جب مسلمان آپس میں لڑیں. اوبیسلی جب کفار کے خلاف جہاد ہو رہا ہو تو پھر تو اوبیسلی وہ بات نہیں ہے, وہ جو فتنہ نہیں ہے. تو اس موقع پر یہ پوزیشن بھی اپنانا کوئی غلط نہیں ہے, کئی دفعہ وہ بینیفیشل ہوتی ہے اور آپ اس سے فتنے سے بچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.